صوفیہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے کوئی ملازمت کی۔ وہ اس چھوٹے سے فلیٹ سے نکل رہی تھی جو اسے حکومت کی طرف سے ملا تھا کہ اس کے موبائل نے بیل دی۔ اس نے دروازہ لاک کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو صوفیہ، دوسری طرف سے کسی نے کھدرے لہجے میں کہا۔ بات کر رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں تمہارا چچا زاد شہزاد بات کر رہا ہوں، اس نے تعارف کروایا۔ تمہاری چھوٹی بہن ماہنور کل سے غائب ہے، اس کے ساتھ اس کی سہیلی رضیہ بھی غائب ہے۔ دونوں چشمے پر پانی بھرنے گئی تھی پر اس کے بعد واپس نہیں آئیں۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، مگر اغوا کاروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں آ رہی ہوں، صوفیہ نے کہا اور کال کٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی چھوٹی کار میں تیزی سے دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں اس نے جاتے ہی اپنے باس سے چھٹی مانگی پر اس نے انکار کر دیا۔ صوفیہ کو اسی کی توقع تھی۔ ادارے میں اس کی اور دوسری خواتین اہلکاروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ شدید قسم کے مردانہ معاشرے میں لوگوں کے لیے یہ بات آج بھی قابل قبول نہیں تھی کہ عورتیں ان کے شانہ بشانہ دفتر میں کام کریں، خاص طور سے وہ کام جو ترقی یافتہ دنیا میں بھی مردوں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے ہیں۔ جنس کی تفریق تو عام تھی، جنس کی بنیاد پر انہیں ہراساں بھی کیا جاتا تھا۔ کئی بار صوفیہ نے سوچا کہ وہ ملازمت چھوڑ دے اس سے پہلے کہ کوئی اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ ایسا کئی بار ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ صوفیہ باس کے کمرے سے باہر آئی اور پھر دفتر سے بھی نکل گئی۔ اس نے پہلے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ انکار کی صورت میں اسے کیا کرنا ہے۔ یہ جاب معمولی سی چیز تھی۔ ماہنور کے سامنے ساری دنیا کے عہدے بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کی نہ ہوتی تو اس وقت دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی۔ ایک گھنٹے بعد وہ برقع میں روپوش ایک مسافر بس میں گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا گاؤں دارالحکومت سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر شمال مغرب میں تھا۔ کسی زمانے بڑی آبادی والا ہنستا بھستا گاؤں تھا، مگر 4 اشروں سے جاری جنگ نے اسے برباد کر دیا تھا۔ اس کے زیادہ تر گھر کھنڈر تھے اور یہاں انسانوں سے زیادہ کتے بلیاں بستے تھے۔ صوفیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 10 سال اسی گاؤں میں گزارے تھے۔ صوفیہ قتل و غارت گری کے دوران میں پیدا ہوئی۔ اس کے خاندان کے نصف لوگ جنگ میں ہونے والی بمباری میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ہونے والی لڑائیوں میں مزید لوگ مارے گئے۔ صوفیہ کا باپ جرگے کی ایک لڑائی میں قتل ہوا تھا۔ صوفیہ کا چچا جو سرکاری ملازم تھا اسے دارالحکومت لے گیا۔ وہ پڑھا لکھا اور نئے زمانے کا آدمی تھا۔ اس نے غیر ملکی عورت سے شادی کی تھی جو غیر ملکی افواج کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بطور سب کنٹریکٹر کام کرتی تھی۔ چچا نے صوفیہ کو وہاں لکھایا پڑھایا۔ اس کی حوصلہ افزائی پر صوفیہ نے اسپیشل فورس کی ٹریننگ کے لیے درخواست دی اور اسے چن لیا گیا۔ 1 سال کی کڑی تربیت کے بعد اسے سرکاری ملازمت مل گئی۔ جس سال اسے ملازمت ملی اسی سال اس کا چچا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ملک منتقل ہو گیا۔ اسے وہاں کی نیشنلٹی مل گئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے صوفیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے گا۔ گاؤں میں ماں کے ساتھ ماہنور تھی۔ وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی مگر اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ صوفیہ کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس کے پاس شہر آ جائے، مگر ماں گاؤں اور ماہنور دونوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے ماہنور اس کے پاس شہر نہیں آ سکی، مگر اس نے گاؤں سے پڑھا تھا۔ ان کی کچھ زمین تھی جس پر بادام اور کاجو کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ان سے ملنے والی رقم زیادہ تو نہیں تھی، مگر اس آمدنی سے اس خاندان کا گزارا ہوتا تھا۔ صوفیہ کے لیے دنیا میں بس یہی 2 فرد تھے۔ ماہنور کے بارے میں خبر سن کر اس کے اندر کیا حالت ہوئی شیو وہی جانتی تھی۔ وہ گاؤں اور پھر گھر پہنچی تو اس کی ماں سکتے کی کیفیت میں تھی۔ پولیس صرف اتنا معلوم کر سکی تھی کہ ایک جیپ میں چند افراد چشمے تک آئے اور زبردستی ان دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے گئے۔ یہ کوئی نئی اور پہلی بار ہونے والی واردات نہیں تھی۔ اس جنگ زدہ ملک میں آئے دن لوگ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوتے تھے۔ لڑکیاں اور عورتیں اغوا ہوتی تھیں، خاص طور سے بے سہارا اور ایسی عورتیں جن کا کوئی محافظ مرد نہ ہو۔ وہ بہت آسانی سے غائب ہو جاتی تھی۔ مسلسل جنگ، اسلحے کی بہتات اور منشیات کی آمدنی نے بے شمار ایسے جرائم پیشہ گروہ پیدا کر دیے تھے جن کا کام ہی جرائم کو فروغ دینا اور اس سے آمدنی اور آسائشیں حاصل کرنا تھا۔ صوفیہ جانتی تھی کہ اسلحے اور منشیات کے بعد اب بردہ فروشی اس ملک میں ایک نفع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ صوفیہ 2 دن گاؤں میں رہی اور جب ماں کی طبیعت سنبھل گئی تو دوبارہ شہر روانہ ہوئی، مگر وہ ڈیوٹی پر نہیں گئی۔ اسے معلوم تھا یوں بغیر اجازت جانے پر اس کے خلاف چارج شیٹ تیار ہوگی اور ممکن ہے اسے ملازمت سے برطرفی کا پروانہ بھی تھما دیا جائے۔ اس نے فلیٹ سے اپنا ضروری سامان لیا اور اپنا حلیہ بدلا۔
وہ ایک سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت وہ ایک نوخیز لڑکے کے روپ میں تھی۔ اس نے پگڑی سمیت روایتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے شانے پر کلاشن کوف لٹکی ہوئی تھی۔ یہ سرحدی آبادی مکمل طور پر اسمگلروں اور جرائم پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ جہاں قلعے نما عالی شان مکانات تھے جو اسمگلنگ کے سامان سے بھرے پڑے تھے، اس میں وہ سامان بھی تھا جو بیرون ملک سے آتا تھا اور وہ سامان بھی جو یہاں سے جاتا تھا۔ صوفیہ نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور رات کی تاریکی میں اس کی کھڑکی سے پہلے نیچے اتری اور پھر تاریک راستوں سے ہوتی ہوئی آبادی کے آخری حصے کی طرف بڑھی۔ اس نے چست سیاہ لباس پہن رکھا تھا، اس میں اس کی نسوانیت نمایاں تھی، مگر اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس حیثیت سے پکڑی جاتی۔ پکڑی جانے کی صورت میں اسے اپنا انجام معلوم تھا۔ وہ چھپتی چھپاتی ایک بڑے احاطے والے مکان تک آئی اور پھر کمن ڈال کر دیوار پر چڑھی۔ اس پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں، مگر اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ اس نے ایسی ہی مشکلات سے نمٹنے کی مکمل تربیت حاصل کی تھی۔ وہ اسی کمند کی مدد سے دوسری طرف اتر گئی۔ اندر کہیں ہلکی آواز میں ڈیک چل رہا تھا جس پر ایک واہیات گانا بج رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مکان میں موجود لوگ جاگ رہے تھے۔ وہ پہلے اس حصے تک آئی جو تاریک تھا۔ جہاں 2 دروازے تھے اور دونوں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے لباس سے 2 باریک پینے نکالی اور ان کی مدد سے 1 منٹ سے پہلے ایک تالا کھول لیا۔ اندر تاریکی تھی۔ اس نے اندر آ کر ایک چھوٹی ٹارچ جلائی تو اسے فرش پر کئی لڑکیاں سوتی نظر آئیں۔ ان کی حالت تباہ تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں دور دراز سے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور وہ یہاں قید تھیں۔ ان کی تعداد 9 تھی۔ صوفیہ ان کے چہروں پر روشنی مار کر دیکھنے لگی، مگر ان میں کوئی مہنور نہیں تھی۔ اسی اثنا میں ایک لڑکی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے سہمے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ تمہاری ہمدرد، صوفیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگا پستول پیچھے کر لیا تھا۔ یہ تمہیں اغوا کر کے یہاں لائے ہیں؟ لڑکی نے سر ہلایا۔ مجھے 2 ہفتے پہلے اغوا کیا تھا۔ یہ لڑکیاں، اس نے دوسری لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ مختلف جگہوں سے آئی ہیں مگر سب اغوا کر کے لائی گئی ہیں۔ لڑکی ہوشیار اور پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 16 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں موجود تمام ہی لڑکیاں 20 سے نیچے کی تھی۔ صوفیہ نے پوچھا، کیا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جسمانی زیادتی کی ہے؟ لڑکی اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ بس یہی نہیں کیا، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب موقع ملتا ہے ہمیں نوچتے کھسوٹتے ہیں اور گندی حرکتیں کرتے ہیں، زبردستی ہم سے بھی کرواتے ہیں۔ صوفیہ کا خون کھول اٹھا۔ میں ان لوگوں سے نمٹتی ہوں، تب تک تم ان لڑکیوں کو جگا لو اور ان سے کہنا کہ آواز نہ نکالیں۔ اسے ہدایت دے کر صوفیہ باہر آئی اور تالے کو یوں اٹکا دیا کہ وہ لگا ہوا نظر آئے۔ دوسرے کمرے میں بھی لڑکیاں ملی اور یہاں 12 تھیں، مگر مہنور ان میں بھی نہیں تھی۔ اب اسے ان لوگوں سے نمٹنا تھا۔ اس کے پاس خود کار رائفل تھی، مگر اس نے پستول کو ترجیح دی کہ یہ خاموش تھا۔ تیسرا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ڈیک وہیں چل رہا تھا۔ صرف ڈیک نہیں چل رہا تھا، بلکہ گانے کی لے پر 2 لڑکیاں رقص کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ان کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں مجبور کیا گیا ہے۔ ان کے جسموں پر نوچنے کھسوٹنے کے نشانات نمایاں تھے۔ ان کے رقص سے لطف اندوز ہونے والے 4 افراد جب تک سنبھلتے اور اپنے ہتھیار اٹھاتے، صوفیہ ان میں سے 3 کو شوٹ کر کے چوتھے کو شانے میں گولی مار کر زخمی کر چکی تھی۔ تربیت کے دوران اس نے شارپ شوٹر کی کیٹیگری میں دوسرا نمبر حاصل کیا تھا، مگر اسے اپنی تربیت آزمانے کا پہلی بار موقع ملا تھا۔ لڑکیاں سہم کر ایک کونے میں جھا گھسی تھیں۔ صوفیہ نے زخمی سے پوچھا، یہاں کا انچارج کون ہے؟ سمیر شاہ، وہ کراہ کر بولا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں 2 کمروں میں لڑکیاں قید ہیں، باقی لڑکیاں کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا، یہاں اتنی ہی ہیں، وہ بولا۔ صوفیہ نے اس کے ماتھے پر پستول کی نال رکھی اور دوسرے ہاتھ سے ماہنور کی ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ لڑکی کہاں ہے؟ پستول کی نال ماتھے پر محسوس کر کے وہ سورما کانپنے لگا اور اس کے منہ سے بڑی مشکل سی آواز نکلی، وہ کل جا چکی ہے۔ کہاں؟ کس کے پاس؟ سرحد پار، اس نے جواب دیا، نیا روز کے پاس۔ نیا روز؟ صوفیہ نے زیر لب کہا، تمہارا شکریہ۔ اس نے کہتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ اس نے مرنے والے کا انجام نہیں دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی کو نہیں مارا تھا، اور اگر مہنور کا معاملہ نہ ہوتا تب بھی اتنی آسانی سے اس کا ہاتھ نہ اٹھتا۔
مگر وہ پورے یقین اور معلومات کے ساتھ آئی تھی کہ یہ گروہ ملک میں اغوا ہونے والی 70% وارداتوں کا ذمہ دار تھا۔ کچھ لڑکیاں مقامی طور پر فروخت کر کے باقی کو بیرون ملک اور خاص طور سے مڈل ایسٹ بھیج دیتا تھا، جہاں ان کی بہت مانگ تھی۔ اس نے پورے مکان کی تلاشی لی اور پھر لڑکیوں کو ان کے کمروں سے نکالا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ خاموشی سے نزدیکی بنی سرکاری فوج کی چوکی تک چلی جائیں اور اغوا کاروں کے بارے میں بتائیں، لیکن اس کا ذکر نہ کریں۔ اگرچہ اس کی امید کم تھی کہ سرکاری حکام اس مکروہ دھندے سے بے خبر ہوں گے، انہیں ان کا پورا حصہ ملتا ہوگا، اس لیے صوفیہ کو زیادہ امید نہیں تھی کہ لڑکیاں واپس اپنے گھروں کو پہنچ سکیں گی۔ جب سب لڑکیاں مکان سے نکل گئیں تو اس نے وہاں موجود کچھ دھماکہ خیز مواد مکان میں جگہ جگہ فٹ کیا اور مرنے والوں کی لاشوں پر پیٹرول ڈالا جو اسے وہی مل گیا تھا۔ اپنا کام کر کے وہ مکان سے نکل آئی۔ وہ واپس ہوٹل آئی اور اسی راستے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ پورا قصبہ زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ تباہ شدہ مکان سے اٹھنے والے شعلے اتنی دور سے بھی واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اب اسے امید ہوئی کہ بات دارالحکومت تک جائے گی اور شاید یہ لڑکیاں بچ جائیں۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لڑکیاں اس کے بارے میں بتا دیں گی، وہ زیادہ سے زیادہ اس کا حلیہ بتا سکتی تھی یا پھر تصویر میں موجود مہنور کا حلیہ۔ کل صبح اس کے کمرے سے حیات خان نکلے گا۔ وہ مہنور کو پانے میں ناکام رہی تھی، مگر اسے اطمینان تھا کہ اس نے اس جیسی بہت سی لڑکیوں کو بچا لیا تھا۔ یاسر اپنے کمرے میں تھا کہ اسے ماجد کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ باقاعدہ گرج رہا تھا اور اس کی گرج کے پس منظر میں روبینہ کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ آج پھر روبینہ کی شامت آئی تھی اور ماجد کے ہاتھوں اس کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، آئے دن ماجد اسی طرح بیچاری روبینہ پر گرجتا برستا تھا اور کبھی اس کا غصہ بڑھتا تو اس پر تشدد بھی کرتا تھا۔ روبینہ ماجد کی بیوی تھی اور یاسر روبینہ کا بیٹا تھا، مگر ماجد اس کا باپ نہیں تھا، وہ اس کا سوتیلا باپ تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جب وہ صرف 10 سال کا تھا تو اس کا سگا باپ جو ماجد کا بہترین دوست تھا پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ قتل سے چند گھنٹے پہلے یاسر کا باپ ابصار ماجد کے ساتھ کہیں گیا تھا اور یہ ماجد ہی تھا جس نے روبینہ کو اس قتل کی اطلاع دی تھی۔ اس نے صرف اطلاع نہیں دی بلکہ وہ روبینہ اور یاسر کو لے کر اس گھر سے بھی نکل گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ یاسر نے ہوش سنبھالنے کے بعد گھر میں بہت عجیب سا ماحول دیکھا تھا۔ اس کے لیے دنیا صرف 2 ہی رشتوں پر مبنی تھی، ماں اور باپ۔ ان میں سے بھی باپ کا رشتہ اس کے لیے صرف خوف کی علامت تھا، کیونکہ ابصار جب گھر آتا تو وہ یاسر کو اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ذرا سی غلطی پر وہ اسے مارتا تھا اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ یاسر بہت چھوٹا اور کمزور سا لڑکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ باپ کے گھر میں آتے ہی وہ کوشش کرتا کہ اس کے سامنے نہ آئے۔ صرف وہی نہیں، اس کی ماں بھی ابصار کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی۔ یاسر نے ان دونوں کے سوا اور کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا اور اسے بولنا آیا تو اس نے روبینہ سے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا۔ ماں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ ہیں، روبینہ نے کہا، لیکن وہ اس ملک میں نہیں ہیں، پڑوس والے ملک میں ہیں۔ تب ہم یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے تیرا باپ شادی کر کے یہاں لے آیا ہے، روبینہ بے بسی سے بولی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ صرف 16 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اسے بھاری رقم کے عوض ابصار کو فروخت کر دیا۔ اگرچہ اس خرید و فروخت کی دستاویز بھی بنی تھی جسے عرف عام میں نکاح نامہ کہتے ہیں، مگر عملاً یہ ایک انسان کی فروخت تھی۔ یہ رواج عام تھا، اس لیے روبینہ احتجاج نہیں کر سکی۔ ابصار کا تعلق پڑوسی ملک سے تھا اور وہ اسے اپنے ملک لے آیا۔ چاہنے کے بعد روبینہ کو اندازہ ہوا کہ وہ خاصا پیسے والا شخص تھا۔ وہ شمالی صوبے کے دارالحکومت کے ایک شاندار مکان میں رہتا تھا اور اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت اور آسائش تھی۔ وہ عمر میں روبینہ سے خاصا بڑا تھا، شاید 35 سال کا تھا، اس لحاظ سے روبینہ اس سے پورے 21 برس چھوٹی تھی۔ روبینہ اس کے شاندار مکان میں ایک بیوی کے بجائے زر خرید کنیز کی طرح رہ رہی تھی۔ ابصار نے یہ شادی عیاشی کے لیے کی تھی، اسے بیوی کی ضرورت نہیں تھی، بالکل اسی طرح اسے اولاد کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر روبینہ 17 سال کی ہونے سے پہلے ماں بن گئی تھی۔ ناتجربے کاری کی وجہ سے اسے اپنے حمل کا علم بھی بہت تاخیر سے ہوا تھا۔ جب ابصار کو پتہ چلا تو اس نے روبینہ کا حمل ضائع کرانا چاہا، مگر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس صورت میں اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ ابصار اسے بڑی رقم دے کر لایا تھا کیونکہ روبینہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے وہ اپنی سرمایہ کاری ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔
بادل نخواستہ اس نے یاسر کی دنیا میں آمد کو قبول کیا تھا۔ یاسر 4 سال کا ہوا تو روبینہ نے نہ جانے کیسے ابصار کو راضی کر لیا کہ وہ اسے اسکول میں داخل کرائے۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے یاسر کو بہت اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کرایا گیا، مگر ماں کے توسط سے ابصار نے یاسر کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ اسے کوئی دوست نہیں بنانا ہے اور اسکول میں گھر کی کوئی بات نہیں بتانی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے فوری اسکول سے اٹھا لیا جائے گا اور جو سزا ملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔ ان دنوں وہ چھٹی کلاس میں تھا کہ ایک صبح اسکول جانے کے لیے تیار کرنے کی بجائے روبینہ نے اسے عام کپڑے پہنائے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر تقریباً خالی ہاتھ اس گھر سے نکل گئے جو گزشتہ 10 سال سے ان کے ماں بیٹے کا مسکن تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ گاڑی ابصار نہیں بلکہ اس کا دوست ماجد چلا رہا تھا۔ یاسر حیران تھا اور روبینہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ماجد سرخی مائل لمبے بالوں اور گھنی مونچھوں والا سخت جان شخص تھا۔ یاسر بچپن سے اسے دیکھتا آیا تھا کیونکہ وہ آئے دن ان کے گھر میں براجمان ہوتا تھا۔ روبینہ اور یاسر اسے یکساں ناپسند کرتے تھے۔ جب تک ابصار سامنے ہوتا ماجد شریف بن کر رہتا تھا، مگر جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ روبینہ کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے سامنے آنا روبینہ کی مجبوری تھی کیونکہ کھانا وہی بناتی اور لگاتی تھی۔ ابصار کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کھانے کے دوران روبینہ اس کے آس پاس رہے۔ جب ماجد ہوتا تو وہ ساتھ ہی کھاتا تھا اور اس وقت روبینہ کو اس کی نظریں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جس صبح وہ تیار ہو کر نکلے، ابصار رات ہی ماجد کے ساتھ کہیں گیا تھا اور وہ خاصا تیار ہو کر گئے تھے، یعنی پوری طرح اسلحے سے لیس ہو کر۔ ان کے پاس چھوٹے ہتھیار بھی تھے اور خود کار رائفلیں بھی۔ یاسر نے بچپن سے پیسے اور آسائشوں کے ساتھ گھر میں اسلحے کی بہتات بھی دیکھی تھی۔ بعض اوقات تو ان کے گھر میں بڑی بڑی پیٹیوں میں اسلحہ آتا اور پھر کہیں چلا جاتا۔ کھلا اسلحہ بھی بے شمار تھا۔ کھلا اسلحہ تو سامنے تھا، مگر جب پیٹیوں میں اسلحہ آتا تو ابصار روبینہ اور یاسر کو ان کے کمروں تک محدود کر دیتا تھا۔ ابصار اپنے طور پر بہت احتیاط کرتا تھا، مگر ایک گھر میں رہنے والوں کو اس طرح کی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ یاسر نے بھی بہت کچھ دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ابصار اور ماجد خوب اسلحے سے لیس ہو کر کہیں گئے تھے، مگر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ابصار کی واپسی نہیں ہوئی تھی اور ماجد نے عجلت میں آ کر روبینہ کو کچھ بتایا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یاسر بار بار پوچھ رہا تھا کہ ماں کیا ہوا ہے؟ روبینہ اسے چپ کرا رہی تھی، مگر ٹھیک سے چپ اسے ماجد نے کرایا۔ جب اس نے ایک جگہ گاڑی روکی، پلٹ کر یاسر کو تھپڑ مارا اور خون خوار لہجے میں بولا، اب زبان کھولی تو کاٹ دوں گا۔ ایک تھپڑ نے یاسر کو ایسا گنگ کیا کہ کئی گھنٹے کے طویل سفر میں اس نے پھر زبان ایک بار بھی نہیں کھولی۔ روبینہ اسے خود سے لگائے روتی رہی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بابا کہاں ہے اور وہ ماجد کے ساتھ کیوں جا رہے تھے۔ دونوں سوالوں کا جواب اسے منزل پر پہنچ کر ملا۔ وفاقی دارالحکومت کے پاس یہ ایک کھنڈر نما تاریخی یادگار تھی جس کا اوپری گنبد نما حصہ سلامت رہ گیا تھا۔ ماجد نے گاڑی وہاں روکی اور ان دونوں سے نیچے اترنے کو کہا۔ مسلسل ڈرائیو سے گاڑی گرم بھی ہو گئی تھی، مگر یہاں اسی سے کسی سے بات کرنی تھی۔ اس نے موبائل پر کسی کو کال کی۔ اس زمانے میں موبائل نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، یہاں بھی سگنل کا مسئلہ تھا، اس لیے ماجد کو چیخ چیخ کر بات کرنی پڑ رہی تھی اور وہ کسی کو بتا رہا تھا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے شہریار والی پارٹی کا۔ ہاں میں اور ابصار گئے تھے پر جھگڑا ہوا اور فائرنگ میں ابصار مارا گیا۔ میں بہت مشکل سے جان بچا کر نکلا ہوں۔ میرے ساتھ ابصار کا بیوی بچہ بھی ہے۔ مجھے کچھ دن کے لیے جگہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، پتہ بتاؤ۔ ماجد پین اور کاغذ نکال کر پتہ نوٹ کرنے لگا تو یاسر نے روبینہ سے پوچھا، بابا مر گیا ہے کیا؟ اس نے سر ہلایا اور پھر رونے لگی، مگر اس کا رونا شوہر کے لیے نہیں تھا، وہ تو اپنے اور یاسر کے مستقبل کے لیے رو رہی تھی۔ اسے آگے تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ ابصار جیسا بھی تھا ان کے لیے تو وہی پناہ گاہ تھا، اب وہ بغیر پناہ کے ہو گئے تھے۔ موبائل پر بات کر کے ماجد ان کے پاس آیا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دارالحکومت کے پاس مین ہائی وے پر یہ بستی آباد ہو رہی تھی۔ اب یہاں اچھے مکان بھی بننے لگے تھے، ورنہ کچھ عرصے تک یہ صرف گاؤں میں شمار ہوتا تھا۔ ماجد نے ہائی وے سے گاڑی اندر موڑی اور ایک نئے تعمیر شدہ کئی منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ان دونوں کو لے کر مکان کی تیسری منزل پر آیا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ تمہیں اور یاسر کو یہاں رہنا ہوگا جب تک تمہاری عدت ختم نہیں ہو جاتی، روبینہ نے شاید پہلی بار پوچھا۔
ابصار کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اسی کی غلطی تھی، ماجد نے الزام دینے والے انداز میں کہا۔ اس نے خطرے کا صحیح اندازہ نہیں کیا، ورنہ ہم اپنے ساتھ 3 4 آدمی لے کر جاتے۔ دوسری پارٹی نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ میں بھی زخمی ہوا ہوں۔ ماجد نے اپنی شلوار کا پائچہ اوپر کیا تو نیچے خون آلود پٹی بنی تھی، مگر جان بچ گئی۔ ابصار اپنی حماقت کا شکار ہو گیا۔ روبینہ رونے لگی۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اسے اپنی اور یاسر کی فکر ہوئی۔ ہم گزارا کیسے کریں گے؟ فکر مت کرو، ہر چیز ملے گی، مگر کچھ عرصے چھپ کر رہنا ہوگا۔ دشمن اب میری اور تمہاری تلاش میں ہے۔ میری تلاش میں کیوں؟ روبینہ کے سوال پر ماجد جاتے ہوئے پلٹ آیا اور اس نے روبینہ کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، رقم کا معاملہ ہے، ہمیں ان کی بہت بڑی رقم دینی تھی، اور جب رقم نہیں ملی تو انہوں نے ہتھیار استعمال کیے، مگر تم فکر مت کرو، میں مسئلہ حل کر لوں گا۔ اب مجھے ابصار کا حساب بھی لینا ہے ان سے۔ ادھر ایسے رہنا کہ آس پاس والوں کو بھی پتہ نہ چلے، اور باہر مت جانا، میں شاید 1 2 دن میں آ جاؤں۔ تم کہاں رہو گے؟ روبینہ نے پوچھا تو غالباً ماجد اس کے سوال میں چھپا ہوا اصل سوال بھانپ گیا۔ اس نے جواب دیا، کہیں اور، تم فکر مت کرو، میں صرف دیکھ بھال کرنے آؤں گا، یہاں رکوں گا نہیں۔ روبینہ نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ ڈر رہی تھی کہ ماجد نے بھی یہیں رہنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیسے مزاحمت کرے گی، خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھے گی۔ روبینہ ابھی 27 کی ہوئی تھی، مگر دیکھنے میں 24 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ یاسر جتنے بڑے بیٹے کی ماں تو ہرگز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ابصار کے ساتھ مشکلات تھیں، مگر اس نے آسائشیں بھی خوب دی تھیں۔ ماجد کے جانے پر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ ماجد پر اس گھر کے دروازے مستقل بند نہیں کر سکتی، شاید جلد یا بدیر اسے یہ دروازہ کھولنا پڑے۔ ماجد نے ٹھیک کہا تھا، وہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ وہ سامان اتنا تھا کہ وہ مہینے بھر گزارا کر سکتے تھے، مگر ان کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ ماجد نے اسے صرف قیمتی چیزیں اور کچھ کاغذات لینے کو کہا تھا۔ روبینہ کو تجوری کا نمبر تک نہیں پتا تھا، یہ بھی اسے ماجد نے بتایا تھا۔ تجوری میں لاکھوں روپے کیش کے ساتھ سونا اور جواہرات بھی تھے۔ کاغذات کئی فائلوں کی صورت میں تھے، مگر روبینہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نہیں جان سکی کہ کاغذات کس قسم کے تھے، مگر رقم اور دوسری چیزوں کی مالیت کا اسے علم تھا۔ اس میں روبینہ کا زیور بھی تھا۔ ماجد نے یہ سب ایک بڑے سوٹ کیس میں بھرا۔ نوٹوں کی 100 کے قریب گڈیاں تھیں۔ سوٹ کیس کار میں ان کے ساتھ تھا، مگر جب ماجد نے انہیں یہاں چھوڑا تو سوٹ کیس ساتھ لے گیا تھا۔ روبینہ کو بعد میں خیال آیا، مگر پہلے بھی آتا تو وہ اسے کہاں روک سکتی تھی؟ وہ ماجد کے ہاتھ میں زندہ بدست مردہ تھی۔ یاسر ابھی بچا تھا، اس کا سہارا نہیں بن سکتا تھا۔ انہیں اس جگہ پر رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اتنے عرصے میں کسی نے ان کے گھر کا دروازہ نہیں بجایا تھا، وہ تو وہ باہر جاتے نہیں تھے۔ باہر دیکھ کر اور ٹی وی سے کب تک دل بہلاتی۔ 1 مہینے بعد وہ اور یاسر دونوں کی بجاج جواب دینے لگی۔ خاص طور سے یاسر باقاعدہ آنسوؤں سے روتا کہ اسے باہر جانا ہے، اور روبینہ بہت مشکل سے اسے بہلاتی تھی۔ اپنے آپ کو وہ اس سے زیادہ مشکل سے بہلاتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ یاسر کو لے کر یہاں سے نکل جائے، مگر اس کو خود کو یاد دلانا پڑتا کہ باہر کی دنیا ایک خوبصورت عورت کے لیے اچھی نہیں ہے، اسے قدم قدم پر ماجد جیسے لوگ ہی ملیں گے۔ بس یہی سوچ کر وہ خود کو روک لیتی تھی۔ انہیں یہاں 1 مہینہ رہنا پڑا تھا۔ اس دوران میں ماجد 3 4 بار ہی آیا تھا، اور وہ بس کھڑے کھڑے آتا تھا، سامان، ہدایات اور ڈھکی چھپی دھمکیاں دے کر چلا جاتا۔ 1 مہینے بعد وہ آیا تو روبینہ اس پر پھٹ پڑی۔ اس نے غصے سے کہا، کیا تم نے ہم ماں بیٹے کو جانور سمجھا ہوا ہے جو یہاں بند کر کے رکھا ہے؟ آتے ہو اور کھانا ڈال کر چلے جاتے ہو۔ ماجد کو اس ردی عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ ذرا دب گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ مجبوری ہے، میں تمہارے اور اپنے دشمن سے نمٹ رہا ہوں، اور جلد میں ان کا خاتمہ کر دوں گا، اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔ لیکن اگر تم اس جگہ نہیں رہنا چاہتی تو میں نے ایک جگہ اور دیکھی ہے، وہاں تم لوگ باہر بھی نکل سکو گے، جگہ بھی خوبصورت ہے۔ یہ جگہ اوپر پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت بنگلہ ثابت ہوئی۔ اس پوری پہاڑی پر دولت مندوں نے اپنے بنگلے بنوائے ہوئے تھے۔ روبینہ اور یاسر جس بنگلے میں رکے وہ زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اس میں تمام سہولتیں تھیں۔ وہاں ایک چوکیدار اور اس کی بیوی خادمہ کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہاں کا روبینہ اور یاسر کو کسی قدر آزادی کا احساس ہوا تھا، مگر یہاں ٹی وی نہیں تھا، بجلی تھی اور دوسری سہولتیں بھی تھیں۔ سڑک اس بنگلے سے کوئی 2 کلومیٹر سے دور سے گزرتی تھی،
اور وہاں سے یہاں تک ایک کچا پکا راستہ تھا۔ ماجد نے یہاں بھی روبینہ کو خبردار کیا کہ وہ یہاں سے جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان کے دشمن ابھی تک آزاد تھے اور ان کی تلاش میں تھے۔ روبینہ نے اس سے کہا، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں اور ایسے میں کہاں جا سکتی ہوں؟ عدت کے باقی دن روبینہ نے یہیں گزارے تھے اور یہیں اس کا جبرن ماجد سے نکاح ہوا تھا۔ ایک دن وہ اچانک ہی نکاح خواں اور دو افراد کو لے کر آیا اور اسے تقریباً زبردستی نکاح پر اقرار کرایا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھے کے نشانات لیے روبینہ روتی رہ گئی، مگر بیٹے کی وجہ سے مجبور تھی۔ ماجد نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس سے نکاح پر راضی نہیں ہوئی تو وہ اسے اور اس کے بیٹے دونوں کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ یاسر کی خاطر اسے ماننا پڑا۔ اس کے باوجود اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ شادی کی رات وہ رونے کی وجہ سے ماجد سے پٹی تھی۔ ایک رات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک درندے کے چنگل سے نکلنے کے بعد دوسرے درندے کے پنجوں میں پھنس گئی ہے اور وہ اسے تا عمر ادھیڑتا رہے گا۔ دوسرے کمرے میں دبکا ہوا یاسر اپنی ماں کی سسکیاں سنتا رہا اور خود بھی روتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کا باپ زندہ ہو کر واپس آ گیا ہو۔ جب وہ زندہ تھا اور روبینہ اس کے ساتھ ہوتی تبھی اس کی راتیں روتے گزرتی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد ماجد اسے دارالحکومت کے پاس اس پوش آبادی کے ایک شاندار بنگلے میں لے آیا۔ یہ جگہ کسی زمانے میں فارمز کے لیے مختص کی گئی تھی، مگر عمران نے یہاں زمینیں لے کر ان پر شاندار گھر اور ذاتی فارم ہاؤس بنوا لیے تھے۔ ماجد جو دھندے کرتا تھا ان میں دشمنیاں لازمی تھی اور شاید اسی وجہ سے اس نے یہاں گھر لیا تھا کہ جگہ اسے مہنگی پڑی تھی، مگر اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس نے خود کو محفوظ کر لیا تھا اور یہاں بیٹھ کر وہ اپنا دھندا زیادہ آسانی اور محفوظ طریقے سے چلا سکتا تھا۔ اس نے بنگلے کی سیکیورٹی بھی بہترین کرائی تھی۔ اس کی بلند دیواروں پر خاردار تاریں لگی تھیں جن میں کرنٹ دوڑتا تھا۔ داخلی گیٹ آٹومیٹک طریقے سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ بنگلے میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ کسی مداخلت کی صورت میں کئی طرح کے الارم تھے جو بج اٹھتے اور وہ خبردار ہو جاتا۔ 6 مہینے کے وقفے کے بعد ان کی زندگی تقریباً اسی ڈگر پر چلنے لگی۔ جب تک ماجد گھر میں نہیں ہوتا تھا سکون ہوتا، اور جب وہ گھر آ جاتا تو یاسر کی کوشش ہوتی کہ وہ کمرے سے نہ نکلے۔ ابصار کی طرح ماجد اوباش ہی نہیں، بے پرواہ بھی تھا۔ اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کی بیوی کا ایک نوجوان ہوتا بیٹا بھی ہے۔ وہ اکثر روبینہ کے معاملے میں حد کراس کر جاتا تھا اور وہ بیچاری شرمندہ ہوتی تھی۔ ابصار بھی ایسا ہی کرتا تھا، مگر ایک تو یاسر اس کا بیٹا تھا اور دوسرے اسے ان باتوں کا اتنا شعور نہیں تھا، مگر وہ بڑا ہو رہا تھا اور ماجد بے شک اس کی ماں کا شوہر صحیح، لیکن وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ اس لیے جب وہ اس کے سامنے کیا اس کے پاس ہوتے ہوئے روبینہ کے نزدیک آتا تو یاسر کے اندر غصہ ابھرنے لگتا تھا۔ ایسے موقع پر وہ وہاں سے دور چلا جاتا۔ اس نے ایک بار سنا کہ روبینہ ماجد سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے میں تمہاری بیوی ہوں، مگر یاسر کا تو خیال کیا کرو، اس کی کیا جرت۔ ماجد غرایا، بات جرت کی نہیں ہے، اگر وہ تمہارا سگا بیٹا ہوتا تب بھی تم ایسا ہی کرتے۔ سگا ہو یا سوتیلا، میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ماجد نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ شاید وہ یاسر کو اکسا رہا تھا کہ وہ احتجاج کرے یا کچھ بولے تو وہ اسے مار پیٹ سکے۔ اب تک تو اسے موقع نہیں ملا تھا۔ کار میں مارے جانے والے پہلے تھپڑ کے بعد اس کا ہاتھ صرف روبینہ پر چل رہا تھا۔ روبینہ اس بات کو سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ اکثر یاسر کو سمجھاتی تھی کہ وہ خود پر قابو رکھے، ماجد کی کسی بات سے مشتعل نہ ہو۔ یاسر دبے لفظوں میں شکایت کرتا تھا کہ ماجد اس کے ساتھ بہت سختی اور اہانت امیز انداز میں پیش آتا ہے، مگر روبینہ کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو جاتا اور خود پر قابو رکھتا تھا۔ وقت مشکل اور آسانی سے گزرتا رہا۔ آسانی یہ تھی کہ کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا۔ ابصار کی طرح ماجد نے بھی گھر میں کھلا کھاتا رکھا تھا۔ وہ نہ صرف روبینہ کو بلکہ یاسر کو بھی کھلا خرچ دیتا تھا۔ ان کے ضرورت اور آسائش کی ہر شے بن کہے آ جاتی تھی۔ ابصار کی تجوری سے نکلنے والا باقی سارا مال اور دستاویزات ماجد نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ البتہ اس نے روبینہ کا زیور اسے دے دیا تھا۔ 2 کلو گرام سے زیادہ وزن کا زیور تھا جو ابصار اسے وقفے وقفے سے دیتا رہا تھا۔ تجوری میں موجود رقم بھی ماجد نے اسے نہیں دی تھی، البتہ بعد میں اس نے کسر پوری کر دی تھی۔ گھر کے خرچ کے علاوہ بھی وہ اسے بڑی بڑی رقمیں دیتا تھا اور کبھی پلٹ کر حساب نہیں لیا۔ اسے باہر لے جاتا تو ساری ادائیگیاں خود کرتا تھا۔ جو روبینہ کے پاس موجود رقم
جمع ہوتی رہی تھی، اور اس وقت بھی اس کے پاس 20-22 لاکھ کی رقم تھی جو اس کی الماری میں موجود تھی۔ یاسر کا خرچ اس کے پاس آتا تھا اور موجود رہتا تھا۔ جب یاسر کو ضرورت ہوتی وہ اسے لے لیا کرتا تھا، مگر اس کے علاوہ سب مشکل ہی تھا۔ روبینہ پر تو باہر جانے پر بھی پابندی تھی، شانی وہ کیلے اور ماجد کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ البتہ یاسر کے باہر جانے پر پابندی نہیں تھی، یہ شاید ماجد کی مجبوری تھی، مگر یاسر خود بھی باہر رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ گھر میں ہوتا تھا، اس کا کوئی دوست یا بے تکلف واقف کار بھی نہیں تھا۔ ماجد نے بھی اسے اسکول اور محلے میں دوستی سے منع کیا تھا اور اسے خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے کوئی حماقت کی تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا کہ اس کی ماں بھی بھگتے گی۔ بہرحال ماجد کو اس حوالے سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ یاسر کی ساری توجہ تعلیم پر تھی اور گھر میں وہ فارغ اوقات میں ٹی وی دیکھتا شاہ پڑتا تھا۔ اس کی پاکٹ منی کا زیادہ تر حصہ کتابیں اور ماہانہ رسائل کی خرید میں لگتا تھا۔ ماجد کو اس کا پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر اس نے کبھی یاسر کو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں تھا۔ یاسر ہائی اسکول کا آخری امتحان دے چکا تھا اور اس کا رزلٹ آ گیا تھا، مگر ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آگے کیا کرے۔ ماجد کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے، مگر روبینہ چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑھے اور یونیورسٹی میں داخلہ لے۔ یاسر آج صبح سے باہر سے نکلا ہوا تھا کیونکہ موسم بارش کا تھا اور ایسے میں اسے باہر جانا اچھا لگتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو بارش ہو گئی اور وہ ہلکی رفتار سے بائک ویران سڑکوں پر گھماتا رہا۔ کئی گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو شرابور تھا۔ کچھ دیر وہ باہر ہی رک کر پانی جھاڑتا رہا۔ اندر لاؤنج سے ماجد کے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ دوسرے کی اولاد کو پالتا رہوں۔ وہ بچہ ہے، وہ بچہ نہیں ہے، اب بڑا ہو گیا ہے اور اس گھر میں رہنا ہے تو وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ اس کا باپ تمہارا دوست تھا اور تم نے ہی از خود یہ ذمہ داری لی تھی۔ روبینہ نے اسے یاد دلایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ ماجد گھرایا اور ایسی آواز آئی جیسے اس نے روبینہ کو تھپڑ مارا۔ پھر وہ گھر جا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اب یاسر میرے ساتھ کام کرے گا، شاہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا، وہ پڑھے گا۔ روبینہ پھر بولی، وہ مار کھانے کے باوجود ماجد کا مقابلہ کر رہی تھی۔ تم اپنا کام خود کرو، میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ غلط کام؟ ماجد بولا اور شاید اس نے روبینہ کے بال پکڑ لیے تھے۔ میں جو کرتا ہوں اس کی وجہ سے تم دونوں ماں بیٹے عیاشی کر رہے ہو اور تم اسے غلط کام کہہ رہی ہو۔ یہ بھی تمہاری مرضی ہے، تم ہماری خاطر نہیں کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ یاسر اپنے باپ کی دولت پر پلہ بڑھا ہے، وہ دولت جو اس کی تجوری سے نکلی تھی اور تم سوٹ کیس میں ڈال کر لے گئے تھے، وہ صرف ابصار کی رقم نہیں تھی، اس میں میرا حصہ بھی تھا، اور پھر میں اس کے دشمنوں سے نمٹتا رہا، اس میں بہت خرچ ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ سب فری میں ہو گیا جو ہم آج آزادی سے بیٹھے ہیں؟ پھر میں تم دونوں کو بھرتا رہا ہوں، کھلا پیسہ دیتا رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ روبینہ کا حوصلہ برقرار تھا، یاسر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ پڑھے گا اور شریف آدمی کی زندگی گزارے گا۔ لگتا ہے تم اس طرح نہیں مانو گی، ماجد نے کہا، اور پھر تھپڑ کی آواز آئی۔ ماجد نے اسے گلے سے پکڑا ہوا تھا اور بے رحمی سے اسے مار رہا تھا۔ ایک تھپڑ کے بعد اس نے پھر ہاتھ بلند کیا کہ عقب سے یاسر نے کہا، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ ماجد کا ہاتھ رک گیا اور اس نے مڑ کر یاسر کو دیکھا جو گیلے کپڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے جوتوں سے بدستور پانی بہہ رہا تھا۔ ماجد نے سنا نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ شاید یاسر اسے ماں کو مارنے سے روک رہا ہے۔ کیا کیا کہا تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ ماجد کے پروحشت چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا، سنا تم نے اپنے بیٹے کا فیصلہ، یہ میرے ساتھ کام کرے گا۔ ماجد نے روبینہ کا گلا اب تک جکڑا ہوا تھا، اس کی سانس رک رہی تھی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا کر یاسر کو منع کیا۔ ماجد ہنسا اور اس نے روبینہ کا گلا چھوڑ دیا۔ تم اسے منع کر رہی ہو، مگر اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میرے بعد اسے ہی یہ سارا کام دیکھنا ہے اور اس سے کام آنا چاہیے۔ روبینہ اس کی طرف آئی، تو نے یہ کیا کیا؟ ماما میں کام کروں گا اور پڑھوں گا بھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ماجد دیوانوں کی طرح ہنسا، سنا تم نے، یہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ اتنا سا لڑکا فیصلہ کر چکا ہے۔ تم نے غلط کہا تھا، یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہو گیا اور فیصلے کر سکتا ہے۔
یاسر نے ماجد کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، مگر اب آپ ماما پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یاسر نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ روبینہ اس کے پیچھے تھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ ماجد کو انکار کر دے۔ وہ کیا کر لے گا؟ انہیں مارے گا اور گھر سے نکال دے گا؟ وہ اس کے لیے بھی تیار تھی۔ یاسر نے اپنے لیے لباس نکالا اور واش روم میں آ کر تبدیل کرنے لگا۔ باہر روبینہ مسلسل بول رہی تھی، اس کا انداز ہذیانی ہو گیا تھا۔ یاسر کپڑے بدل کر باہر آیا تو روبینہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یاسر، تو ایسا نہیں کرے گا، سنا تو نے، تو اس کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ ماما، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میرے منع کرنے پر ماجد ہمیں مارے گا اور گھر سے نکال دے گا تو آپ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں۔ تو جانتا ہے اسے؟ ہاں، میں اب جان گیا ہوں، یاسر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان دنوں ماجد بہت پریشان اور ہمہ وقت غصے میں ہوتا تھا۔ یہ 2 دن پہلے کی بات تھی۔ یاسر صبح اٹھا اور ناشتے کے لیے باہر آیا تو اس نے اتفاق سے ماجد کے خاص کمرے کا دروازہ کھلا پایا۔ وہ اسے ہمیشہ لاک رکھتا تھا۔ یہ کمرہ اس کا دفتر تھا اور وہ یہیں سارے کام نپٹاتا تھا۔ یاسر کو خیال آیا اور وہ اندر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ میز پر رکھا ہوا کمپیوٹر آن تھا اور بڑے سے LCD پر اسکرین سیور آن تھا۔ اس نے ماؤس ہلایا تو اسکرین سیور ختم ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک فولڈر کھلا ہوا تھا جس میں بہت سی میڈیا فائلز تھیں، اس نے سب سے اوپر والی فائل کو کلک کیا اور ایک ویڈیو آن ہو گئی۔ ویڈیو کیمرہ ایک کمرے میں مجھے لوہے کے پلنگ پر لیٹی ایک لڑکی کو دکھا رہا تھا۔ لڑکی کے جسم پر معمولی سا شلوار قمیض تھا اور وہ بہت حسین اور دلکش لڑکی تھی۔ یاسین نوجوان تھا، وہ اس منظر سے متاثر ہوا تھا۔ لڑکی ساکت تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سو رہی ہے یا پھر بے ہوش ہے۔ پلنگ پر سپرنگ والا گدا تھا جس پر لڑکی کا جسم کسی قدر ترچھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر تھے۔ یاسین نے غور کیا تو اسے لڑکی کے ہاتھ ہتھ کڑیوں سے پلنگ کے سرہانے والے پائپ سے بندھے دکھائی دیے، یعنی لڑکی کو اس جگہ جبرن رکھا گیا تھا۔ اس کمرے کی لان والی دیوار پوری شیشے کی تھی اور اس پر چوڑی پٹی والی سفید جھالریں لٹکی ہوئی تھی جن میں کہیں کہیں خلا تھا۔ یاسر نے دیکھا کہ ماجد موبائل پر بات کرتے ہوئے لان میں ٹہل رہا ہے۔ شاید اسی کال کی وجہ سے وہ باہر گیا تھا اور عجلت میں دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ یاسر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے یہاں سے چلا جائے کہ اسکرین پر ہونے والی حرکت نے اسے متوجہ کیا اور اب کیمرے میں ایک شخص اور آیا اور یہ ماجد تھا۔ یاسر نے اس کے بڑے ہوئے سرخ بالوں سے اسے پہچان لیا۔ ابصار کے مارے جانے کے بعد اس نے کچھ عرصے کے لیے حلیہ بدلا تھا، مگر جب وہ روبینہ سے شادی کے بعد انہیں اس گھر میں لایا تو اس نے پھر وہی حلیہ اپنا لیا تھا۔ ویڈیو میں وہ صرف پتلون میں تھا اور اس کا اوپری جسم عریاں تھا۔ یاسر کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ماجد اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ ماجد جھکا اور اس نے لڑکی کا منہ ہلایا۔ وہ یوں کسمسانے لگی جیسی گہری نیند میں ہو۔ اب ماجد بستر پر چڑھ گیا اور سیدھا ہوتے ہوئے اس نے اچانک پوری قوت سے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یاسر اچھل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ماجد وحشی آدمی ہے، مگر وہ اس بے ہوش اور حسین لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر ماجد کا ہاتھ رکا نہیں اور وہ لڑکی کے چہرے پر مسلسل تھپڑ مارتا رہا۔ ذرا سی دیر میں اس نے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ لڑکی کے ناک منہ سے خون نکل رہا تھا اور اب وہ تڑپ رہی تھی، مگر بے بسی سے مار کھانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ویڈیو ختم ہو گئی۔ یاسر نے جلدی سے ویڈیو پلیئر بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے AC کی خنکی میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ ماجد جس طرح لڑکی کو مار رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اسے ختم کر دیا ہوگا۔ وہ بہت سفاک شخص تھا۔ یاسر کمرے سے نکلا اور لانچ کی طرف آیا تھا کہ باہر سے آنے والی گیلری سے ماجد نمودار ہوا۔ اس نے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھا اور یاسر کو آواز دی، کیا تم میرے کمرے میں گئے تھے؟ نہیں، اس نے جھوٹ بولا، میں اپنے کمرے سے آ رہا ہوں۔ یاسر کہہ کر لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ ماجد اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آیا، مانیٹر پر سکرین سیور آن کیا۔ اس نے ماؤس ہلایا تو سکرین سیور ہٹ گیا۔ فولڈر اوپن تھا۔ ماجد سوچ میں پڑ گیا۔ اس دن یاسر نے جانا کہ اس کا سوتیلا باپ کس قدر خوفناک آدمی ہے۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی اور کس جرم کے پاداش میں ماجد نے اس پر اتنا بےایمانہ تشدد کیا تھا۔ وہ بہت کم عمر تھی، شاید 16-17 برس کی ہوگی۔ نقول سے وہ شمالی علاقے یا پڑوسی ملک کی لگ رہی تھی جہاں سے روبینہ کا تعلق بھی تھا۔ لڑکی کو باندھنے کا انداز، وہ جگہ
وہاں لگا ہوا کیمرہ اور ماجد کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بچپن میں گھر میں اسلحہ آتے جاتے دیکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس کا باپ اور ماجد اسلحے کے تاجر تھے، شاید وہ منشیات بھی اسمگل کرتے ہوں، لیکن اس ویڈیو نے اسے بتایا کہ ماجد کا شاید ایک ڈنڈا اور بھی تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اس گھر میں کچھ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ماجد نے اس جگہ کو اپنے کاروبار سے بالکل الگ رکھا تھا اور وہ یہاں سے صرف رابطے کرتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا۔ کوئی اس سے ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ پھر جب اس نے ماجد کو روبینہ پر جبر کرتے دیکھا تو اسے خوف ہوا کہ کہیں ماجد اس کی ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک نہ کرے، اس لیے وہ مان گیا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے گا۔ اس ایک اقرار کے بعد گھر میں سکون اور خاموشی چھا گئی تھی، مگر یاسر کو لگ رہا تھا کہ اس خاموشی اور سکون کے پیچھے کوئی بڑا طوفان ہے۔ یاسر صبح یونیورسٹی جاتا اور کلاسز لیتا۔ 1 بجے کلاسز آف ہو جاتی تو وہ لائبریری چلا جاتا اور 1-2 گھنٹے وہاں رہتا تھا۔ وہ تقریباً 3 بجے گھر کے لیے نکلتا تھا۔ اس دن وہ گھر جانے کے لیے ذرا لیٹ یونیورسٹی سے نکلا تھا۔ وہ باہر آیا تو سڑک کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی نے اسے روک لیا۔ کیا تم مجھے لفٹ دے سکتے ہو؟ لڑکی کسی قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بائیں شانے پر ایک بڑا ہینڈ بیگ تھا۔ یاسر نے آج تک کسی لڑکی کو بائک پر لفٹ نہیں دی تھی، مگر وہ اسے منع نہیں کر سکا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی لے چلو، وہ بولی اور اچک کر اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ بس یہاں سے نکلو۔ کیا مطلب کہیں بھی لے چلوں؟ یاسر کس مسایا کیونکہ اس نے بیٹھتے ہی اسے کمر سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اسے چپک کر بیٹھی اور یاسر اس کے بدن کی نرمی اور گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے کان میں بولی، اپنے گھر کی طرف چلو۔ یاسر نے بائک آگے بڑھائی۔ تم جانتی ہو کہ میرا گھر کہاں ہے؟ نہیں، وہ بولی، لیکن تمہارا گھر کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ 10 منٹ بعد ایک سگنل آ گیا۔ یاسر نے بائک روکی تو وہ اچانک ہی اتر گئی۔ تمہارا شکریہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یاسر نے کہا۔ ویسے کیا تمہیں لفٹ یہیں تک چاہیے تھی؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، لیکن تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چھوٹی سی لفٹ دے کر تم میرے کتنے کام آئے ہو۔ ویلکم، یاسر نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آیا۔ اس نے بائک آگے بڑھا دی کیونکہ اس دوران میں سگنل کھل گیا تھا۔ گھر کے نزدیک آ کر اس نے ریموٹ کا بٹن دبایا اور گیٹ کھلتے ہی اندر آ گیا۔ اس نے پورچ میں بائک روکی تو ماجد لان میں ٹہل رہا تھا اور کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ وہ چہرے سے پریشان دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آواز بھی بلند تھی۔ یاسر نے اندر جاتے ہوئے سنا، اسے ہر صورت تلاش کرو، میں کچھ نہیں جانتا، وہ میرے 4 قیمتی ترین آدمی مار چکی ہے۔ تم لوگوں کو کس لیے اتنی بڑی رقمیں دیتا ہوں؟ مجھے ہر صورت اس کا پتہ چاہیے۔ معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے پکڑنے کا پورا پلان بنا کر دیا اور وہ تمہارے منہ پر تھوک کر نکل گئی۔ یاسر ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا۔ بات کسی عورت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ماجد کس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا؟ وہ یقیناً اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ان لوگوں کو نقصان پہنچا کر نکل جائے۔ کم سے کم ماجد کے الفاظ سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ داخلی دروازے کے پاس تھا کہ ماجد نے اسے عقب سے آواز دی، ادھر آؤ۔ وہ پلٹ کر آیا۔ جی، یونیورسٹی سے آ رہے ہو؟ ماجد نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ جی، اس نے پھر کہا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی ہے۔ ماجد نے دھواں خارج کرتے ہوئے اس پر خیال نظروں سے دیکھا۔ پڑھائی جاری رہے گی؟ کام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تیار ہوں، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ خوب، ماجد نے کہا۔ ٹھیک ہے، چاہ کر فریش ہو جاؤ۔ جب تک یاسر نے فریش ہو کر کھانا کھایا، ماجد کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اس نے یاسر سے کہا، KFC چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہیں ملے گا، وہی کام بتائے گا۔ یاسر ہچکچا رہا تھا اور جب ماجد نے اسے اشارے سے جانے کو کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ وہ روبینہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ماجد اسے اتنی جلدی کسی کام پر روانہ کر دے گا۔ ماجد نے اسے جس طرح جانے کو کہا تھا وہ پھر ہمت نہیں کر سکا کہ ماں کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ماجد اسے کہیں بھیج رہا ہے۔ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ اسے کس شخص سے ملنا تھا اور اسے کیا کام بتاتا۔ وہ بائک پر KFC پہنچا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ ماجد نے کہا تھا کہ مطلوبہ شخص اسے وہیں ملے گا، اور کیونکہ اس نے اس کی کوئی نشانی نہیں بتائی تھی اور نہ ہی رابطے کا نمبر دیا تھا، اس لیے لازمی تھا کہ وہی آدمی اسے رابطہ کرتا۔ وہ کھڑا ہوا تھا، ایک پرانے ماڈل کی فوکس ویگن وہاں آ کر رکی۔ یہ کم از کم بھی 30 برس پرانی گاڑی تھی اور اب سڑکوں پر بہت کم نظر آتی تھی، مگر اس کی حالت بہترین تھی۔
اور اس کے چاروں ٹائر چمک رہے تھے۔ انجن کی آواز بھی بہت معمولی سی تھی۔ ویگن سے ایک بوڑھا اور مہذب سا شخص اترا۔ اس نے نارمل موسم میں پتلون کے ساتھ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے KFC کے اندر گیا۔ یاسر نے اسے سرسری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اب تک آس پاس موجود اور آنے جانے والے افراد کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ بوڑھے کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جو شخص اس سے ملتا وہ حلیے سے یہ بدماش نظر آتا۔ بوڑھا تقریباً 20 منٹ بعد اندر سے برآمد ہوا اور اس نے ہاتھ میں 2 شاپرز اٹھا رکھے تھے۔ ایک میں کھانے کو کچھ تھا اور دوسرے میں کولڈ ڈرنکس کے پیکٹ تھے۔ دونوں شاپرز خاصے بڑے تھے۔ وہ اس نے لے جا کر وین میں رکھے اور پھر پلٹ کر یاسر کے پاس آیا۔ اس نے بلا تمہید کہا، میرے ساتھ چلو۔ یاسر نے کسی قدر تعجب سے کہا، آپ کے ساتھ مگر کیوں؟ تمہارے باپ نے تمہیں میرے پاس ہی بھیجا ہے۔ وہ بولا اور ویگن کی طرف پلٹ گیا۔ یاسر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے یا ویگن میں جائے۔ اس نے بائک چھوڑی اور اس کے پیچھے لپکا۔ میں کیسے چلوں؟ بائک پر؟ نہیں، ویگن میں، بوڑھے نے کہا۔ بائک یہیں چھوڑ دو، میں تمہیں بعد میں یہیں ڈراپ کر دوں گا۔ یاسر نے مجبوراً بائک وہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ ویگن میں آ بیٹھا۔ بوڑھے نے ویگن سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ وہ خاموش تھا۔ یاسر نے کچھ دیر بعد کہا، میرا نام یاسر ہے۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے نے کہا اور کولڈ ڈرنک والے شاپر سے کاغذی گلاس نکالے۔ پیک کولڈ ڈرنک نکال کر اس کا ڈھکن ہٹانے لگا۔ تمہارے باپ نے بتایا تھا؟ وہ میرا باپ نہیں ہے، یاسر نے بے ساختہ کہا۔ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ماجد کو اس کا باپ سمجھا جائے۔ باپ نہیں ہے؟ بوڑھے نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ نہیں باپ ہے، میرا مطلب ہے وہ سوتیلا باپ ہے۔ بوڑھے نے یوں سنا جیسے اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک پینے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ویگن شہر سے باہر جانے والی ہائی وے پر آ گئی۔ یاسر بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شمال کی طرف، بوڑھے نے جواب دیا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ یاسر کا لہجہ تیز ہو گیا۔ کوئی نہیں۔ اپنی صورت اور حلیے سے تو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ روبینہ کو کال کر کے بتائے، اور ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک بوڑھے نے کہا، تمہارے پاس موبائل ہے؟ ہاں ہے۔ دکھانا۔ بوڑھے نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا شاید کال کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے موبائل بند کر کے اسے ویگن کے ڈیش بورڈ کے خانے میں ڈال دیا۔ یاسر نے پوچھا، یہ کیوں؟ نو موبائل، بوڑھا بولا۔ واپسی پر تم لے سکو گے۔ کہاں سے واپسی پر؟ جہاں ہم جا رہے ہیں۔ اس جواب کے بعد مزید سوالوں کی گنجائش نہیں تھی۔ شہری آبادی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ ایسے ویرانوں سے گزر رہے تھے جہاں کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، مگر بیشتر جگہوں پر ہائی وے کے ساتھ قدرتی مناظر تھے۔ بوڑھے نے اچانک ہی ویگن ایسی ہی ایک چھوٹی لیکن جدید آبادی کی طرف موڑ دی۔ ویگن ایک چھوٹے سے پارک کے ساتھ روک کر بوڑھے نے اسے کہا، تم یہیں رکو اور اگر میں آدھے گھنٹے میں نہ آؤں تو تم ویگن لے کر چلے جانا اور ماجد کو بتا دینا۔ میری بات سمجھ گئے ہو؟ یاسر نے سر ہلایا تو بوڑھا اتر کر پارک میں داخل ہوا اور پھر اسے کراس کر کے دوسری طرف موجود ایک چھوٹے سے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہاں سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے موبائل کا خیال آیا جو سامنے ہی خانے میں موجود تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ موبائل نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ 10 منٹ گزرے اور پھر 20 منٹ گزرے۔ 25 منٹ کے بعد وہ بار بار بنگلے کی طرف دیکھنے لگا۔ 28ویں منٹ پر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور جیسے ہی 30واں منٹ پورا ہوا اس نے ویگن سٹارٹ کرنا چاہی اور اسی لمحے بوڑھا بنگلے سے نمودار ہوا اور چہل قدمی کرتا ہوا ویگن کی طرف آنے لگا۔ یاسر کھسک کر اپنی سیٹ پر واپس آ گیا۔ بوڑھا آ کر بیٹھا اور اس نے ویگن سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی۔ وہ ہائی وے کی طرف جا رہے تھے۔ یاسر نے اسے بتایا، اگر آپ 1 منٹ اور دیر کرتے تو میں یہاں سے جا چکا ہوتا۔ بوڑھے نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یاسر کی توجہ اس کے ہاتھ پر گئی۔ اسے لگا جیسے وہاں خون ہو، مگر یہ اس کا خون نہیں تھا بلکہ کسی اور کا خون تھا جو اس کے ہاتھ پر لگ گیا تھا اور صاف کرنے پر بھی پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس کی نظر محسوس کی اور پھر غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ موڑ لیا۔ یاسر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد یاسر اونگنے لگا اور پشت سے سر ٹکا کر سو گیا۔ پھر ہلکے سے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شام ہو گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں تاریکی چھانے والی تھی۔ ویگن ایک کچے راستے پر جا رہی تھی۔ ہائی وے ذرا ہی پیچھے رہ گئی تھی اور اسے گزرتی گاڑیوں کا شور یہاں تک آ رہا تھا۔ ویگن کی رفتار بہت سست تھی
مگر اس کے باوجود جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ ہم کہاں ہیں؟ بوڑھے نے پوری توجہ سے ڈرائیو کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایک جنگل میں۔ اس کا جواب اس حد تک ٹھیک تھا کہ وہ جس کچی سڑک پر جا رہے تھے اس کے دونوں طرف گھنے اور اونچے درختوں پر مشتمل جنگل تھا۔ یاسین نے گہری سانس لی اور بولا، میرے باپ، میرا مطلب ہے سوتیلے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے اور اسی لیے اس نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ تم کام ہی کر رہے ہو میرا ساتھ دے کر۔ آپ نے اس مکان میں کیا کیا تھا؟ یاسر نے پوچھا اور اس کی نظر بوڑھے کے ہاتھ پر گئی، مگر وہ اب صاف تھا۔ ہمیں کسی کی تلاش ہے۔ کیا وہ مکان میں مل گیا تھا؟ نہیں، مگر اس سے ایک پتہ ملا ہے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ شاید، بوڑھے نے جواب دیا اور اس نے اچانک وین درختوں کے درمیان ایک خالی جگہ گھما کر روک دی۔ انجن بند ہوا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ شاہ سناٹے میں اس کول انجن کی آواز خاصی محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے سیٹ بیلٹ کھولی اور نیچے اتر گیا۔ اب تک یاسر نے اسے خاصی حد تک جان لیا تھا اور اگر وہ اس کے ساتھ کچھ اور وقت رہتا تو باقی بھی جان جاتا۔ ماجد نے اسے بلا وجہ اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ آپ ماجد کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں معاوضے پر کام کرتا ہوں۔ آپ فری لانسر ہیں؟ ہاں، اس نے پہلی بار کسی سوال کا واضح جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں ماجد کیا کام کرتا ہے؟ تم جانتے ہو؟ ڈاکٹر نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، جب تم بیٹے ہونے کے باوجود نہیں جانتے تو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میں تو اس کا نام نہاد بیٹا ہوں، یاسر نے تلخی سے کہا اور پہلی بار اپنے بارے میں زبان کھولی۔ اس نے تقریباً زبردستی میری ماں سے شادی کی اور اب ہم اس کے گھر میں یوں زندگی گزار رہے ہیں جیسے چڑیا کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ ڈاکٹر اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا اور تب یاسر کو احساس ہوا کہ وہ جذبات میں آ کر ایک ایسے شخص کے سامنے ماجد کے بارے میں بات کر گیا ہے جو اصل میں ماجد کا ملازم ہے۔ یاسر نے گہری سانس لی۔ سوری، میں جذبات میں آ کر بول گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے، ڈاکٹر نے یوں کہا جیسے اس نے یاسر کی بات سنی ہی نہیں۔ اس نے اپنی نشست ذرا پیچھے سرکائی اور سر ٹکا دیا۔ ہمیں صبح سے پہلے اٹھنا ہے۔ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ 9 بجے سوئے تھے اور عین اس وقت جب ساری رات بے چین رہنے کے بعد یاسر کی آنکھ لگی تھی تو ڈاکٹر نے اسے اٹھا دیا۔ وہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھا۔ ڈاکٹر فریش لگ رہا تھا۔ لگتا تھا وہ گاڑی کے نشست پر سونے کا عادی تھا۔ اس نے کہا، جا کر منہ ہاتھ دھواؤ، مگر احتیاط کرنا، اس وقت پانی میں کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور ہو سکتے ہیں۔ ابھی آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ یاسر منہ دھو کر آیا تو ڈاکٹر ایک کسی قدر بڑا بیگ شانے پر لادے جیسے تیار تھا۔ اس بار اس نے ویگن لاک نہیں کی تھی اور چابی اندر لگی چھوڑ دی تھی۔ آؤ چلیں۔ کہاں؟ یاسر نے اس کے ساتھ آتے ہوئے کہا۔ اس طرف۔ ڈاکٹر نے ہاتھ سے ہائی وے کے مخالف سمت اشارہ کیا۔ وہ ہائی وے سے کوئی نصف کلومیٹر دور تھے۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے تاریکی کی وجہ سے انہیں ہر قدم پھونک کر رکھنا پڑتا تھا۔ جہاں درختوں میں تاریکی تھی اور ڈاکٹر نے روشنی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا اور وہ بہت دبے قدموں چل رہا تھا۔ مشکل سے کوئی 100 گز بعد وہ ایک پتھر اور لکڑی سے بنے چھوٹے سے مکان تک پہنچے جیسے چاروں طرف سے گھنے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ یاسر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جس جگہ رکے ہیں اس کے قریب ہی کوئی مکان بھی ہوگا، ورنہ دیکھنے میں یہ جگہ بالکل ویران لگ رہی تھی۔ اس وقت کسی قدر تیز روشنی ہونے لگی تھی اور یہاں سے مکان اور پیچھے کھڑی ویگن دونوں نظر آ رہے تھے۔ مکان کا ایک حصہ اور عقبی حصہ دکھائی دے رہا تھا، دوسرا حصہ اور سامنے والا حصہ نظروں سے اوجھل تھا۔ عقب میں سپاٹ دیوار تھی اور اس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو لکڑی کے مضبوط تختوں سے بنی ہوئی اور بند تھی۔ ڈاکٹر نے بیگ نیچے رکھا اور اپنا کوٹ اتارا۔ اس کے بعد اس نے بیگ سے ایک بلٹ پروف جیکٹ نکال کر پہنی۔ اس پر دوبارہ اپنا کوٹ پہن لیا۔ پھر اس نے لوہے کی ایک 1.5 فٹ لمبی سیاہ سلاخ نکالی جس کے سرے پر گول مٹھ بنی ہوئی تھی۔ وہ اس نے کوٹ کی آستین میں کر لی اور آہستہ سے کہا، تم یہیں رکو گے اور کچھ بھی ہو جائے ویگن پر نظر رکھنا۔ یاسین نے سر ہلایا تو ڈاکٹر سرک گھومتے ہوئے مکان کے سامنے والے حصے کی طرف جانے لگا۔ یاسر اسے بھی دیکھ رہا تھا اور اس کی نظر ویگن کی طرف بھی تھی، مگر جب ڈاکٹر مکان کے سامنے پہنچا تو اس کی توجہ اس پر زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو یاسر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس نے کسی کے چلانے کی آواز سنی۔ اسی لمحے اسے لگا کہ کوئی ویگن والی سمت میں حرکت کر رہا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اب کوئی نظر نہیں آیا، مگر حرکت اسے واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا کیونکہ اس نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ پھر ایک فائر ہوا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا
اور وہ بے ساختہ مکان کی طرف بڑھا۔ وہ مکان کے سامنے پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکا کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک تنومن اور ادھیڑ عمر قبائلی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ گولی اسی نے چلائی تھی پر وہ غور سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ یاسر جانتا تھا کہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، اس نے بلٹ پروف پہن رکھا ہے، گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یاسر کی موجودگی محسوس کر کے اس نے بھڑک کر پستول والا ہاتھ یاسر کی طرف کیا تھا کہ ڈاکٹر بہت تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں چھپی فولادی سلاخ ٹھیک قبائلی کی کن پٹی پر لگی۔ ضرب شدید تھی اور وہ فوراً ہی زمین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے سلاخ کا رخ یاسر کی طرف کیا اور گرج کر بولا، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے کیا کہا تھا؟ وہ میں فائر کی آواز اس نے ہکلا کر کہنا چاہا، دفع ہو جاؤ اور ویگن کو دیکھو۔ ڈاکٹر اس کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ یاسر بوکھلا کر واپس بھاگا۔ وہ اپنی جگہ آیا تو اس نے ویگن کو اسی جگہ پا کر اطمینان کا سانس لیا، ورنہ ڈاکٹر کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ ویگن غائب ہوگی۔ ڈاکٹر کچھ دیر بعد واپس آیا اور اس نے بیگ سے ہتکڑی نکالی اور واپس چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ پھر آیا اور اس نے بیگ سے شفاف پولی تھین کا بنا ہوا اوور آل نکالا اور اپنے لباس پر پہن لیا۔ اس نے دوسرا اوور آل نکال کر یاسر کی طرف بڑھایا، اسے پہنو۔ یاسر نے اسے کے حکم کی تعمیل کی۔ اوور آل نے اسے پیروں سے لے کر گردن تک مکمل ڈھانپ لیا تھا اور اب صرف اس کے ہاتھ، جوتے اور سر اسے باہر تھا۔ یاسر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیوں یہ سب کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے بیگ سے ایک چھوٹے دستے لیکن چوڑے پھل والی کلہاڑی نکالی، جیسی کلہاڑی فائر فائٹر کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی کلہاڑی تھی، ہاتھ یہ کہ اس کے دستے کا رنگ تک سرخ تھا۔ اس نے یاسر کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور جب وہ مکان کے سامنے پہنچے تو ایک درخت کے تنے کے گرد ادھیڑ عمر قبائلی کے دونوں ہاتھ کر کے اسے ہتکڑی سے جکڑ دیا گیا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا اور یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا منہ چوڑے ٹیپ سے بند تھا۔ ڈاکٹر نے اچانک کہا، تم نے کبھی کسی زندہ انسان کے جسم کے حصے کو کٹتے دیکھا ہے؟ یاسر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ قبائلی نے سن لیا تھا اور وہ ہلنے لگا۔ یاسر نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مگر آج تم اس شخص کا دایاں ہاتھ کاٹو گے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے کلہاڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ قبائلی یہ سنتے ہی مچلنے اور مختلف آوازیں نکالنے لگا۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹ گیا، یہ ضروری ہے، ڈاکٹر نے یوں کہا جیسے اسے کوئی صحت بخش نسخہ تجویز کر کے اس کے استعمال پر زور دے رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ، میرا مطلب ہے تمہارے ستیلے باپ نے تمہیں کام پر بھیجا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ مگر یہ کیسا کام ہے؟ یاسر بولا، اس شخص کا ہاتھ کیوں کاٹنا ہے؟ تمہارے باپ کو ایک لڑکی کی تلاش ہے جس نے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ وہ اس کے 4 اہم ترین آدمیوں کو قتل کر چکی ہے اور اس نے اس لڑکی کی تلاش کے لیے میری خدمات حاصل کی ہیں، مگر میں اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے تمہیں میرے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ شخص اس لڑکی کو جانتا ہے مگر زبان نہیں کھول رہا ہے، شاید اس کا ایک ہاتھ کٹ جائے تو اس کی زبان کھل جائے۔ اب تم کلہاڑی لے رہے ہو؟ شاید میں تمہارے باپ کو کال کروں؟ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے موبائل فون نکال لیا۔ ماجد کا سنتے ہی یاسر نے جلدی سے کلہاڑی لے لی۔ اس کے لباس تلے پسینہ اس کے بدن پر بہہ رہا تھا۔ کلہاڑی وزنی اور اس کی دھار بہت تیز تھی، شیئی کی ضرب میں جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ سکتی تھی۔ وہ قبائلی کی طرف بڑھا تو اس کی تڑپ میں اضافہ ہو گیا، اتنی ہی شدت سے یاسر کا جسم کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ آگے آیا، اس نے قبائلی کی کلائی پکڑی اور انگلی سے ایک جگہ نشان لگایا، اس جگہ مارنا ہے، کلائی سیکنڈ میں کٹ جائے گی۔ یاسر نے کلہاڑی اور پھر اس شخص کے ہاتھ کو دیکھا تو اسے لگا جیسے کوئی چیز اس کے معدے سے نکل کر حلق میں آ رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ گھومتے ہوئے کہہ کر دی۔ ڈاکٹر اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسی قدر درست لہجے میں کہا، یہ اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے کہ تمہارا معدہ الٹ کر حلق میں آ جائے۔ یاسر ہانپ رہا تھا اور پسینہ اس کی ناک سے بہہ رہا تھا۔ اس نے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے آپ میرے سوتیلے باپ کو کال کریں یا میرے سگے باپ کو۔ شاید اس نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ اس لڑکے کا کام نہیں ہے۔ اس نے یاسر سے کلہاڑی لی اور پلٹ کر اچانک قبائلی کے ہاتھ پر ماری۔ اس کے انداز میں غصہ تھا۔ قبائلی کی کلائی بازو سے الگ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ درخت سے بھی آزاد ہو گیا، کیونکہ کٹ جانے والی کلائی سے ہتکڑی کا کڑا نکل گیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنی کٹی کلائی سے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے سر پر وار کیا اور وہ نیچے گر گیا۔
یاسر نے صرف ایک نظر کٹی ہوئی کلائی دیکھی تھی اور اب جھکا ہوا کیا کر رہا تھا، مگر اب اس کے منہ سے صرف ابکایاں نکل رہی تھیں۔ اس کا معدہ مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ اسے دوسرا وار ہوتے نہیں دیکھا، مگر قبائلی کا چلانا رک گیا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا تو ساکت رہ گیا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے اسے یونیورسٹی سے لفٹ لی تھی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور جینس میں تھی اور اس نے پشت پر بیگ باندھ رکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یاسر نے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر قبائلی پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ یاسر نے سر کے اشارے سے لڑکی سے وہاں سے جانے کو کہا، مگر وہ ساکت کھڑی رہی۔ پھر یاسر نے جسم کی اوٹ لے کر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اس بار بھی نہیں سمجھی۔ قبائلی پر جھکے ڈاکٹر کے چھٹے حصے نے اسے چونکایا اور اس نے سر آگے کر کے درخت کے تنے سے جھانکا تو اسے لڑکی نظر آ گئی۔ لڑکی کو قبائلی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے سر میں دھسی کلہاڑی کا دستہ ضرور دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر آگے آیا۔ اس نے بات جاری رکھی، یہ جگہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم واپس چلی جاؤ۔ یاسر نے دیکھ لیا تھا کہ ڈاکٹر کے پیچھے موجود ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول تھا اور اس کا دل ایک بار پھر متلانے لگا کہ ابھی وہ اس لڑکی کو بھی شوٹ کر دے گا۔ لڑکی نے پلٹنا چاہا، مگر ڈاکٹر کا ہاتھ سرعت سے سامنے آیا اور اس میں ایک چھوٹا سا پستول دبا ہوا تھا۔ وہ پھر ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر آگے آیا اور اس نے پستول کی نال کا رخ لڑکی کے چہرے کی طرف کر دیا۔ یاسر قبائلی کا انجام دیکھ چکا تھا اور اب لڑکی کے قتل کے خیال سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے منہ پھیر لیا اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ ڈاکٹر نے پستول لڑکی کے ماتھے پر رکھا اور سرد لہجے میں بولا، مگر تم یہاں موجود ہو، آخر کیوں؟ لڑکی خاموش رہی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ ڈاکٹر ابھی گولی چلا دے گا۔ ڈاکٹر نے پستول اس کے چہرے سے ہٹایا تو اس نے گویا سکھ کا سانس لیا۔ ڈاکٹر نے اسے اشارے سے بیگ اتارنے کو کہا۔ لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے حکم کی تعمیل کی۔ ڈاکٹر نے بیگ لے کر یاسر کی طرف اچھالا، اسے چیک کرو۔ یاسر نے بیگ پکڑ لیا تھا، مگر اسے کھولا نہیں اور بولا، اسے جانے دیں۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا، مگر اب یاسر متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر کہا، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے جانے دیں۔ ڈاکٹر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور لڑکی اچانک بھاگی تو اسے فائر کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ لڑکی بچ گئی۔ وہ درختوں میں اس طرح سے بھاگ رہی تھی کہ ڈاکٹر ٹھیک سے نشانہ نہیں لے پا رہا تھا۔ اس نے دوسرا فائر کیا۔ پستول کی آواز زیادہ نہیں تھی، اسی طرح اس کی گولی زیادہ دور تک کام نہیں کرتی تھی۔ دوسرے فائر تک لڑکی خاصی آگے نکل گئی تھی۔ اس کا رخ ویگن کی طرف تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر کھڑے کھڑے لڑکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب وہ ویگن کے پاس پہنچی تو وہ حرکت میں آیا۔ اب ڈاکٹر اس کے پیچھے بھاگا اور یاسر اس کے پیچھے تھا، مگر جب تک وہ ویگن تک پہنچتے لڑکی ڈرائیونگ کمپارٹمنٹ میں گھس کر انجن سٹارٹ کر چکی تھی۔ اس نے ریورس گیئر لگایا اور ڈاکٹر کی چلائی گولی کھڑکی کے شیشے پر لگی۔ وہ خود بال بال بچی تھی۔ شیشے سے آنے والی گولی اس کی نشست میں سر کے بالکل برابر میں اتر گئی تھی۔ ریورس کرتے ہوئے ایک ویگن گھومی، ذرا لڑکھڑائی اور پھر تیزی سے ہائی وے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ایک فائر اور کیا، مگر یہ بے سود تھا۔ یاسر اس کے پیچھے آ گیا۔ ڈاکٹر کا غصے سے برا حال تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے یاسر سے بیگ چھینا اور اسے کھولا تو اس میں ایک سائلنسر لگا پستول اور کچھ رقم کے ساتھ بعض استعمال کی عام اشیاء تھی۔ اس نے پستول سے یاسر کے سامنے کیا، اس لیے اسے روکا تھا، وہ یہاں ایسے ہی نہیں آئی تھی، ڈاکٹر نے کہا اور واپس مکان کی طرف جانے لگا۔ یاسر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ پھر کس کے لیے آئی تھی؟ وہ اس قبائلی کے پاس آئی تھی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تمہارے باپ کو مطلوب ہے۔ ڈاکٹر نے بیگ کے پاس آ کر سب کچھ اس میں ڈالا، پھر اوور آل اتارا اور یاسر کو بھی اتارنے کو کہا۔ چند چیزوں پر خون لگ گیا تھا، ان کو ندی پر لے جا کر صاف کیا۔ پولی تھین کے اوور آل اس لیے پہنے گئے تھے کہ قبائلی کے ٹکڑے کرتے ہوئے ان کا لباس خون سے محفوظ رہے۔ قبائلی کے ہاتھ سے ہتکڑی بھی اتار لی تھی، البتہ اس کی لاش وہیں چھوڑ دی تھی۔ ڈاکٹر پہلی بار عجلت میں نظر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہائی وے کی طرف جا رہے تھے۔ یاسر نے کہا، آپ نے ویگن میں چابی کیوں لگی چھوڑی؟ تمہارے لیے احمق۔ ڈاکٹر ابھی بھی غصے میں تھا۔ اگر میں پکڑا جاتا یا مارا جاتا تو تم یہاں سے نکل سکتے تھے، چابی میرے پاس ہوتی تو تم بھی پھنس جاتے۔ یاسر سوچ رہا تھا کہ اسے بتائے یا نہ بتائے کہ وہ لڑکی اسے گزشتہ روز ملی تھی اور اس نے اسے لفٹ دی تھی۔ کسی قدر سوچنے کے بعد اسے نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے جب ڈاکٹر نے اچانک پوچھا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟
وہ اچھل پڑا۔ میں نہیں تو؟ تب تم نے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں اور کوئی قتل ہو۔ وہ تمہاری حماقت سے نکل گئی، اب اسے تلاش کرنا ہوگا۔ یاسر بے چین ہو گیا۔ وہ کیوں؟ اس کے پاس میری ویگن ہے اور اس میں کچھ خاص سامان ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ دونوں ہائی وے تک آ گئے تھے اور اسے کراس کر کے دوسری لین میں آئے جہاں گاڑیاں دارالحکومت کی طرف جا رہی تھیں۔ یاسر نے پوچھا نہیں کہ ڈاکٹر کو کیسے علم ہوا کہ وہ دارالحکومت کی طرف ہی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے مخالف سمت گئی ہو۔ ایک پرانے ماڈل کی کار ان کے سامنے رکی تو یاسر چونکا، نہ چاہتے ہوئے بھی سوچوں میں گم ہو گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر کو لفٹ کے لیے اشارہ کرتے نہ دیکھ سکا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر شریفانہ سے تاثرات تھے اور بیگ یاسر نے شانے پر لیا ہوا تھا۔ لڑکی والا بیگ بھی انہوں نے اسی میں ڈال لیا تھا۔ بظاہر وہ لفٹ کے مستحق لگ رہے تھے اور یہی سوچ کر ڈرائیور نے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی میں ایک مومر جوڑا تھا، فرنٹ سیٹ پر ایک مومر عورت اور تقریباً اس کے مساوی عمر والا مرد ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، لفٹ چاہیے؟ نہیں، گاڑی چاہیے، ڈاکٹر نے کہا اور پستول نکال لیا۔ یاسر کا منہ کھلا رہ گیا۔ ایک منٹ بعد دونوں میاں بیوی ہراساں سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور ڈاکٹر ان پر پستول تانے کھڑا تھا۔ اس نے یاسر سے کہا، ڈرائیونگ سیٹ پر جاؤ۔ یاسر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو ڈاکٹر نے مہذب لہجے میں جوڑے سے معذرت کی۔ میں بہت زیادہ مجبور ہوں، ورنہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا اور آپ کی حفاظت کے خیال سے آپ کو یہاں اتار دیا، کیونکہ ہمارے ساتھ جانے کی صورت میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ گاڑی بھی جلد یا بدیر آپ کو واپس مل جائے گی، جہاں جلد آپ کو مدد مل جائے گی۔ ایک بار پھر معذرت، وہ کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ گیا اور یاسر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ بھی ویگن کی طرح 30 سالہ پرانا ماڈل تھا، مگر نہایت مضبوط اور طاقتور انجن کا حامل تھا۔ اس بار یاسر نے ڈاکٹر کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ اس نے جیسا کہا یاسر نے ویسا ہی کیا، ورنہ اسے اس بوڑھے جوڑے کے ساتھ ڈاکٹر کا یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا۔ خود ڈاکٹر کو بھی اچھا نہیں لگا تھا اور اس نے جوڑے سے معذرت کی تھی۔ اس نے یاسر کے تاثرات بھانپ لیے۔ تمہیں اچھا نہیں لگا ہے نا؟ مجھے بھی نہیں لگا، مگر یہ تمہاری حماقت تھی جس نے مجھے اس حرکت پر مجبور کیا۔ مجھے ہر صورت اپنی ویگن واپس چاہیے۔ کچھ آگے نکلنے کے بعد یاسر نے لڑکی کے بارے میں پوچھا، اسے کیسے تلاش کریں گے؟ ڈاکٹر نے اپنا موبائل نکالا اور یاسر سے کہا، اپنا سیل نمبر بتاؤ۔ یاسر نے نمبر بتایا تو اس نے ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جانے لگی۔ لڑکی نے چند لمحے بعد کال ریسیو کی۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، میں بات کر رہا ہوں۔ کہو، لڑکی نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، کیوں کال کی ہے؟ تم میری ویگن لے گئی ہو۔ وہ تمہارے لیے غیر ضروری ہے، لیکن میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسی لہجے میں بولا، کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیں؟ کیسی ڈیل؟ مجھے ویگن چاہیے اور بدلے میں جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ تم جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں؟ ڈاکٹر خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں بتاؤں گی، لڑکی نے کچھ دیر بعد کہا، مجھے رات 8 بجے کال کرنا۔ صوفیہ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل آف کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ جدید اسمارٹ فون کی لوکیشن کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ وہ اس وقت دارالحکومت میں ایک نمائش گاہ کی پارکنگ میں موجود تھی۔ فی الحال وہاں کسی قسم کی نمائش نہیں ہو رہی تھی، اس لیے نمائش گاہ بند تھی اور پارکنگ خالی تھی۔ اگر وہاں کوئی نگرانی کرنے والا ہوتا تو وہ بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ ایک جان لیوا موقع سے بچ نکلنے کے بعد وہ یہاں آئی تھی اور یہاں کی تنہائی کو انجوائے کر رہی تھی۔ سرحد پار کرنا اس کے لیے آسان ثابت ہوا۔ اس کے پاس حیات خان کے نام کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات تھے، مگر اسے ان کو دکھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ سرحد پار کرنے کے لیے چور دروازوں سے واقف تھی، جہاں آنے کے بعد 2 دن تک وہ بھٹکتی رہی۔ اس دوران میں اس نے کئی افراد سے رابطہ کیا، مگر صحیح شخص تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ تیسرے دن وہ صوبائی حکومت پہنچی، اسے درست آدمی مل گیا۔ اسی نے رہنمائی کی۔ یہ شخص اسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا جس سے لین دین کے تنازع پر ابصار اور ماجد کا جھگڑا ہوا تھا، اور اس نے بڑی خوشی سے صوفیہ کی رہنمائی کی، کیونکہ اس لڑائی کے بعد اس کے گروہ کے اکثر بڑے ایک ایک کر کے مارے گئے اور یہ گروہ تر بتر ہو گیا۔ وہ صوفیہ کو حیات خان ہی سمجھ رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے باوجود صوفیہ کو پوری طرح یقین نہیں تھا کہ یہی گروہ اس کی بہن کے اغوا میں ملوث ہے، مگر مذکورہ شخص نے اسے یقین دلایا تھا کہ مڈل ایسٹ کا سہارا بزنس اسی کے پاس تھا۔ اس نے مہنور کی تصویر دیکھ کر یقین سے کہا، یہ لڑکی اس قابل ہے کہ کسی شیخ کے حرم میں جائے، اس کے بدلے $5 لاکھ ملنا معمولی بات ہوگی۔ ماجد کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں تھا
اس لیے وہ یہاں آئی اور یہاں اس نے کچھ افراد کو ہائر کیا۔ اس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں تھا، مگر اس نے رقم کا بندوبست کر لیا۔ اس کے پاس کچھ اسلحہ تھا جو اس نے اچھے داموں فروخت کر دیا اور اسے رقم مل گئی۔ اسلحہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے ملک میں یہ بے وقت تھا، مگر یہاں اس کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ ہائر کیے دو افراد نے بہترین کام کیا اور انہوں نے ماجد کے لیے کام کرنے والے اہم ترین افراد کا پتہ چلا لیا۔ یہ 4 افراد تھے جو اصل میں ماجد کے دست و بازو تھے۔ وہ اپنے گھر کے قلعے میں بیٹھ کر انہیں استعمال کرتا تھا۔ صوفیہ نے ایک ایک کر کے ان 4 کو پکڑا، مگر ان سے کوئی خاص بات معلوم نہ کر سکی۔ صرف ایک آدمی نے کہا کہ شاید یہ لڑکی آئی تھی، مگر وہ آگے کھیپ میں نہیں گئی۔ صوفیہ نے ان 4 کو قتل کر دیا۔ وہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا کے مستحق تھے۔ انہوں نے سینکڑوں لڑکیوں کو فروخت کیا تھا۔ صوفیہ کو انہیں مارتے ہوئے ذرا رحم نہیں آیا، مگر اس دوران میں اس کے آدمیوں سے کوئی غلطی ہوئی اور ماجد کے آدمی اس تک پہنچ گئے۔ اس کی قسمت نے ساتھ دیا اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہی۔ اگر اسے یہ لڑکا نہ ملتا تو شاید وہ ماجد کے بھیجے آدمیوں کے ہتھے چڑھ جاتی۔ وہ سچ مچ اس لڑکی کی شکر گزار تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پھر ٹکر جائے گا۔ جب وہ ماجد کے آدمیوں سے نمٹ رہی تھی تو شاید اپنا کوئی نشان چھوڑائی تھی، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اس تک آئے اور اسے گیسٹ ہاؤس میں پا لیا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ مگر خوش قسمتی سے وہ ان کی آمد سے باخبر ہو گئی اور گیسٹ ہاؤس کی عقبی دیوار سے کود کر فرار ہو گئی۔ وہ گلی سے نکلی تو سامنے ہی یونیورسٹی کا مین گیٹ تھا اور وہ لڑکا وہیں سے نکلا تھا۔ اس نے بے تکلفی سے لفٹ مانگ لی اور لڑکے نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اب شہر میں رہنا اسے خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے ہائی وے کے ساتھ آبادی میں رہنے والے شخص کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صوفیہ کا ہم وطن تھا، مگر اس نے یہاں کی شہریت حاصل کر لی تھی اور پھر یہیں رچ بس گیا تھا۔ اس کے لہجے سے بھی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس کا تعلق پڑوسی ملک سے ہے۔ مگر جب وہ اس کے بنگلے پر پہنچی تو وہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ اسے کسی نے بڑی اذیت دے کر قتل کیا تھا۔ اس کا جسم تیز دھار آلے سے گدا ہوا تھا اور اس نے یقیناً بہت مشکل سے جان دی تھی۔ صوفیہ کو اس کی موت کا صدمہ ہوا تھا۔ اس کے پاس یہاں گاڑی نہیں تھی۔ رات اس نے اسی بنگلے میں گزاری اور صبح سے پہلے وہ روانہ ہوئی۔ ایک بس نے اسے اس جگہ اتارا جہاں اس کا دوسرا آدمی جنگل میں رہتا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو دوسرا آدمی بھی مر چکا تھا۔ اس کی چھٹی حص نے اشارہ دے دیا تھا، اس لیے اسے اس حوالے سے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی جو اسے یونیورسٹی کے باہر ملا تھا اور اس نے صوفیہ کو لفٹ دی تھی۔ حیرت کی وجہ سے اس نے وہ وقت گنوا دیا جب وہ وہاں سے فرار ہو سکتی تھی۔ لڑکا اسے اشارہ کر رہا تھا اور وہ نہیں سمجھ سکی۔ اس نے دوسرے آدمی کو دیکھا تو اسے خطرے کا احساس ہوا، مگر اس سے پہلے وہ پلٹتی دوسرے آدمی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ پشت پر ہاتھ کر کے آگے آیا۔ صوفیہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوگا۔ اس نے وقت گزاری کے لیے صوفیہ کی یہاں آمد کو اس کی غلطی قرار دیا اور اسے جانے کا مشورہ دیا، مگر جیسے ہی صوفیہ حرکت میں آئی اس نے پستول والا ہاتھ آگے کر دیا۔ صوفیہ جانتی تھی اسے دوسرا قدم اٹھانا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے وہ پھر ساکت ہو گئی۔ صوفیہ نے قبائلی کی لاش نہیں دیکھی تھی، مگر وہ جان گئی تھی کہ کلہاڑی کس جگہ دھنسی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے یہاں ہوتے ہوئے اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بوڑھا بہت خطرناک تھا اور وہ اسے ہرگز نہ بخشتا، مگر یہ لڑکے کی مہربانی تھی جو وہاں سے بچ نکلی اور فرار کے لیے ویگن بھی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ البتہ اس کا پستول اور جمع پونجی بیگ کی صورت میں وہی رہ گئی تھی اور اب اس کے پاس بہت معمولی سی رقم تھی۔ ہائی وے پر ایک جگہ ویگن روک کر اس نے اس کا ایک بھی حصہ کھولا۔ ویگن کی چابیوں میں اس کی چابیاں نہیں تھی، پھر دونوں تالے اس کی توقع سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ ثابت ہوئے تھے اور انہیں کھولنے میں اس کا نصف گھنٹہ لگا تھا، مگر اس کے پاس وقت کی کمی نہیں تھی۔ وہ عقب میں موجود سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کسی اعلیٰ درجے کے پیشہ ور قاتل کا سامان تھا۔ اس میں ہر طرح کا اسلحہ اور دوسرا سامان تھا جس کی کسی مہم میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اس میں میک اپ اور گیٹ اپ کا سامان ماں کپڑوں کے تھا، مگر سب سے زیادہ خوشی اسی رقم کی ہوئی تھی۔ یہ شاید 1,00,000 روپے تھے، مگر اس کی ضرورت کے لحاظ سے کافی تھے۔ اس نے اسلحہ اور دوسرا سامان نہیں چھیڑا، دونوں لاک لگا دیے کیونکہ وہ ان کا میکانزم سمجھ گئی تھی، اس لیے اب ضرورت پڑنے پر وہ انہیں جلد کھول سکتی تھی۔ اس نرم صورت نظر آنے والے بوڑھے کے بارے میں اس کا تاثر درست تھا۔ وہ بہت خطرناک آدمی تھا۔ صرف خطرناک ہی نہیں، وہ یقیناً پیشہ ور قاتل تھا۔ یہ سامان دیکھ کر صوفیہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اس کی جان بچ گئی، مگر وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اس سے بے خبر تھی
مگر وہ اسے جان گئی تھی پر اسے نمٹ سکتی تھی۔ اب بھی کھانا بند کر کے اس نے اگلے حصے کی تلاشی لی۔ وہاں اسے وہ موبائل ملا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں اسی لڑکے کی اور ایک عورت کی تصاویر تھیں۔ دونوں کی صورتیں آپس میں مل رہی تھیں اور صوفیہ کو خیال آیا کہ یہ عورت اس کی ماں ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھی۔ صرف ایک تصویر میں اسے ایک سرخ بالوں والے آدمی کے سر کی پوچھ دکھائی دی، وہ اسی میز پر تھا جس پر عورت بیٹھی تھی۔ موبائل میں چند ایک نمبر تھے، سوائے ایک نمبر کے باقی تمام نمبر شونی کے سائن کے ساتھ شروع ہو رہے تھے، یعنی متعلقہ فرد یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ صوفیہ نے موبائل پاس رکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اینک والا قاتل کال کرے گا۔ ویگن میں اس کی جو چیزیں تھیں ان کے لیے وہ لازمی اس سے رابطہ کرتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے کال کی تو وہ اس سے کیا بات کر سکتی تھی؟ کیا وہ اسے مہنور کے بارے میں معلومات دے سکتا تھا؟ اگر وہ ماجد کا آدمی تھا تو اسے مہنور کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا، مگر صوفیہ کو شک تھا کہ وہ ہائر کیا ہوا ہے۔ اس صورت میں مہنور کے بارے میں اسے مشکل سے ہی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ اینک والے کے بارے میں اسے یقین تھا، مگر لڑکے کے حوالے سے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تو اسے سلجھا ہوا اور مثبت سوچ کا حامل لگا تھا، مگر وہ اس قاتل کے ساتھ تھا۔ اگرچہ اس نے صوفیہ کو بچانے کی کوشش کی تھی اور پھر اسی کی وجہ سے وہ بچ کر بھاگی تھی، اس کے باوجود یہاں اس لڑکے کی موجودگی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہائی وے پر اس نے خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا۔ ویگن کی طاقت اور انجن نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، مگر دارالحکومت میں داخل ہوتے ہی اسے محتاط ڈرائیونگ کرنی پڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس خطرناک ویگن کے ساتھ اسے کوئی روکے، اور وہ اسی لیے یہاں ویران پارکنگ میں چلی آئی تھی۔ کچھ دیر سکون سے آگے کا لاہے عمل سوچنا چاہتی تھی اور یہ جگہ اس کے لیے موزوں تھی۔ کچھ دیر بعد بھوک لگنے لگی۔ ویگن میں موجود شاپر میں کھانے کی اشیاء باسی ہو چکی تھی اور ان سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے شاپر ایک ڈسٹ بین میں ڈالے اور ناشتے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ ناشتے کے دوران میں وہ ایک کونے میں موجود ٹی وی پر خبریں دیکھتی رہی، پھر اس کی مطلوبہ خبر آ گئی۔ نیوز کاسٹر بتا رہی تھی پولیس کی تحقیق کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں 2 دن میں ملنے والی 4 لاشوں کا تعلق ممکنہ طور پر انسانی اسمگلنگ اور بردہ فروشی سے تھا۔ ان کے قتل میں کاروباری حریفوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر تلخ سے مسکراہٹ آ گئی۔ پولیس والوں سے زیادہ انہیں کون جان سکتا تھا؟ ان کا دھندا پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ دن میں گزارنے کے لیے اس نے ایک بیکری سے کچھ ہلکے پھلکے آئٹم اور کولڈ ڈرنک کے ٹن لیے تھے۔ شام ہوتے ہی اس نے دوبارہ نمائش گاہ کی پارکنگ کا رخ کیا۔ یہاں سے کچھ دور بلندی پر ایک تفریح گاہ تھی جہاں ہوٹل، ریسٹورنٹس اور دوسری شاپس تھیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور ایک پلان واضح کر لیا۔ اب اسے اس کے مطابق عمل کرنا تھا۔ وقت گزاری کے دوران اس نے کچھ شاپنگ اور بھی کی تھی۔ اس میں ایک عدد بلوٹوتھ ہینڈ فری بھی تھا۔ ہینڈ فری اس موبائل کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ اب اسے اینک والے قاتل کی کال کا انتظار تھا۔ 8 بجتے ہی اس کی کال آئی۔ صوفیہ نے ریسیو کی۔ اینک والے نے بلا تمہید پوچھا، کیا سوچا؟ میں راضی ہوں، وہ بولی۔ ملاقات کہاں ہوگی؟ صوفیہ نے نمائش گاہ کا پتہ بتایا اور بولی، تم نے یہ جگہ دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی ہے، ڈاکٹر نے اقرار کیا۔ میری ویگن کہاں ہے؟ میں اور وین دونوں یہاں ہیں، آ جاؤ، صوفیہ نے کہا اور کال کاٹ دی، البتہ موبائل آن رہنے دیا۔ وہ ویگن سے اتری۔ اس نے چابیاں اسی میں چھوڑ دی تھیں۔ اس نے ان تمام جگہوں سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے جہاں جہاں اس کے ہاتھ لگے تھے۔ پھر وہ نمائش گاہ کے بعد چھوٹے سے جنگل سے ہوتی ہوئی اوپر تفریح گاہ کی طرف جانے لگی۔ اگرچہ یہاں راستہ نہیں تھا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اوپر پہنچ گئی اور پتھر کی چوڑی دیوار پر بیٹھ کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگا کر ایڈجسٹ کی۔ کوئی 19 کلومیٹر نیچے نمائش گاہ کا منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ اب اسے انتظار تھا جو زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا۔ رات کے 9 سے اوپر کا وقت تھا جب سڑک سے ایک بڑی کار نمائش گاہ کی طرف مڑی۔ اس نے دوربین لگا کر دیکھی، کار کی اگلی نشستوں پر لڑکا اور اینک والا قاتل موجود تھے۔ کار ویگن کے پاس آ کر رکی اور ڈاکٹر نے اتر کر چاروں طرف دیکھا اور پھر پستول نکالتا ہوا ویگن کی طرف بڑھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اچانک دروازہ کھولا اور پھر کسی کو نہ پا کر پرسکون ہو گیا۔ وہ آخری وقت تک احتیاط کرنے والا شخص تھا۔ اس نے کار سے اترتے ہوئے یاسر کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ یاسر نے پوچھا تو ڈاکٹر نے کلوزٹ میں دیکھا، مگر وہاں موبائل نہیں تھا۔ اسی کے پاس ہے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اسے کال کی۔ آنکھوں سے دوربین لگائے صوفیہ نے بلوٹوتھ ہینڈ فری کا بٹن دبا کر کال ریسیو کی۔ شیز، تم کہاں ہو؟ میں وہاں نہیں ہوں، صوفیہ نے کہا۔
تمہیں ویگن مل گئی ہے؟ ہاں۔ تو اپنے وعدے کے مطابق میری مدد کرو۔ کیسی مدد؟ مجھے اپنی بہن کی تلاش ہے۔ میں تمہاری بہن کو نہیں جانتا۔ ویگن کے کلوزٹ میں اس کی تصویر موجود ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر کلوزٹ دیکھا تو وہاں تصویر تھی۔ اس نے نکال کر دیکھی اور بولا، میں اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے بھی یہی امید تھی، صوفیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ امید ہے اب تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے؟ ضرور، ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ اس نے کال کاٹ دی اور ویگن کے اگبے حصے میں آ کر اس نے ایک بیلچہ اور ایک گیٹی نکالی۔ اس نے دونوں چیزیں یاسر کو تھما دیں اور نمائش گاہ کے ساتھ جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں جا کر ایک گڑھا کھودو۔ کس لیے؟ ایک لاش دفن کرنی ہے۔ وہ لڑکی یہاں آنے والی ہے۔ یاسر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا کہ لڑکی یہاں آ سکتی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور بیلچہ اور گیٹی اٹھا کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ماجد نے کال ریسیو کی۔ وہ روبینہ کے ساتھ کھانے کی میز پر تھا۔ کہو۔ پہلا کام نہیں ہوا، ڈاکٹر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دونوں آدمیوں نے زبان نہیں کھولی۔ دوسرا کام، ماجد نے کہا۔ روبینہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا آغاز کر دیا ہے، بس 1 گھنٹہ لگے گا۔ اوکے، ماجد نے کہہ کر موبائل رکھ دیا تو روبینہ بولی، کس کا فون تھا اور یاسر کب آئے گا؟ جلد آ جائے گا، ماجد نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جو تم اس کی اتنی فکر کر رہی ہو۔ ڈاکٹر نے ماجد کو لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماجد ناکامی معاف کر سکتا ہے، غلطی نہیں۔ پھر یہ اس کی ساکھ کا سوال بھی تھا۔ ماجد کو صرف یاسر یہ بات بتا سکتا تھا، مگر اب اسے یہ فکر بھی نہیں تھی۔ اس نے موبائل رکھا، پھر بیگ سے لوہے والی چھڑی نکالی اور یاسر کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی سے گڑھا کھودنے میں مصروف تھا اور اس نے اچھا خاصا گڑھا کھود بھی لیا تھا۔ شاہ مکمل ویرانی تھی اور جنگل کے اوپر موجود تفریح گاہ سے یہاں دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ گویا انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کام کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل حالات کم ہی ملتے تھے۔ نزدیک آنے پر ڈاکٹر نے چھڑی ہاتھ کے پیچھے کر لی تھی۔ یاسر نے ہانپتے ہوئے کہا، اتنا ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے اندر جھانکا اور بولا، ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ اس کی تہ میں کیا ہے؟ یاسر نے اندر جھانکا تھا کہ ڈاکٹر کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے سر پر چھڑی کا مٹ لگا۔ یاسر منہ کے بل گڑھے میں گرا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ وار کے لیے ہاتھ بلند کیا، مگر اس کا ہاتھ نیچے نہیں آیا۔ یہ ختم کرنے والا وار تھا، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے چھڑی ایک طرف ڈال دی اور یاسر کو گڑھے سے کھینچ کر ایک طرف کیا اور گیٹی اٹھا کر گڑھا مزید گہرا کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چند دن بعد بدبو آئے اور لاش دریافت ہو جائے۔ وہ اسے خاصی گہرائی میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یقینی وار کرنے کی بجائے اسے مناسب سمجھا کہ یاسر کی موت کو دم گھٹنے سے ہونے دیا جائے۔ گڑھا مناسب حد تک گہرا کر کے اس نے چند لمحے رک کر سانس لیا اور پھر یاسر کے کپڑے اتارنے لگا۔ ذرا دیر میں وہ صرف انڈر ویئر میں رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر رک کر اپنی سانس درست کی تھی اور گھڑے میں جھانکا تھا کہ عقب سے آواز آئی، تم دونوں کے لیے ٹھیک ہے؟ اس نے چونک کر دیکھا تو اسے 20 بال کا بلا اپنے سر کے پاس دکھائی دیا اور اگلے ہی لمحے وہ بہت قوت سے اس کی کنپٹی سے ٹکرایا۔ وہ کراہ کر نیچے گرا اور دوسری ضرب نے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ اسے لڑکی کی بس ایک جھلک نظر آئی تھی۔ اسے بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ کب وہاں آئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے، مگر وہ اس کی توقع سے زیادہ چالاک اور دلیر ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو بے ہوش کر کے صوفیہ نے بلا نیچے پھینکا اور اطمینان سے جھک کر اس کے لباس کی تلاشی لی۔ اس کا پستول اور چابیوں کا گچھا نکال لیا اور پھر وہ ویگن کی طرف آئی۔ اس نے بے ہوش یاسر کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ یا ڈاکٹر دونوں ہی جلد ہوش میں آنے والے نہیں تھے۔ یاسر کی آنکھ کھلی تو اسے لگا جیسے اس کے سر میں کنکریٹ مکسر گھوم رہا ہے۔ ایسا شور اور دباؤ تھا جو بیان سے باہر تھا۔ اسے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ وقت گزرا تو کنکریٹ مکسر رک گیا، شور ختم ہو گیا اور درد میں بھی کمی آئی۔ اس کے شانوں میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھ کھولی اور چونک گیا۔ اس کے جسم پر صرف انڈر ویئر تھا اور جسم مٹی میں لت پت تھا۔ اسے ابکائی سی آ رہی تھی، مگر یہ بہت شدید نہیں تھی۔ وہ گہری سانسیں لے کر خود پر قابو پانے لگا۔ وہ اس جگہ نہیں تھا جہاں بے ہوش ہوا تھا۔ آخری لمحے تک اسے گمان نہیں تھا کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ آخر اس نے اسے کیوں بے ہوش کیا تھا؟ پھر اسے ماجد کا خیال آیا اور اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ماجد نے ڈاکٹر کو اسے ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا؟ مگر اس نے اسے ٹھکانے کیوں نہیں لگایا؟ وہ تو اپنے لیے گڑھا بھی کھود چکا تھا۔ اس میں یقیناً اس کی لاش دفنانی جانی تھی۔
وہ اسی جنگل میں تھا اور ایک بڑے تنے والے درخت سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے درخت کی شاخ سے باندھے گئے تھے اور وہ عجیب پوزیشن میں تھا جس میں وہ نہ بیٹھا ہوا تھا اور نہ ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ گرہیں بہت سخت تھیں۔ اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے آواز دی، ڈاکٹر تم کہاں ہو؟ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے کھولو۔ یہ کام ڈاکٹر نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر کے بجائے صوفیہ کی آواز آئی اور وہ پھر اس کے سامنے آ گئی۔ دور نمائش گاہ کی پارٹی میں چلنے والے بلب کی روشنی شاہ تک آ رہی تھی۔ یاسر اسے دیکھ کر جلدی سے خود میں سمٹ گیا۔ اس حالت میں ایک لڑکی کے سامنے اسے عجیب سا لگ رہا تھا مگر صوفیہ بالکل نارمل تھی۔ یاسر نے وہ کھلا کر پوچھا، پھر کس نے باندھا ہے مجھے؟ میں نے، وہ اطمینان سے بولی۔ مگر کیوں؟ یاسر چلا اٹھا، ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لڑکی آگے آئی اور اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، اونچی آواز مت نکالنا ورنہ پھر آواز نکالنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اوکے، میں غلطی سے بول گیا۔ اس نے جلدی سے آواز نیچی کر لی۔ اب بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ صوفیہ نے مہنور کی تصویر نکالی اور جو اس کے سامنے کی کہ اسے صاف دکھائی دے۔ اسے دیکھا ہے؟ جب صوفیہ نے ڈاکٹر کو تصویر کے بارے میں بتایا اور اس نے ویگل سے نکالی تو اس نے یاسر کو نہیں دکھائی تھی۔ یاسر نے پہلی بار دیکھی اور چونک گیا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی ویڈیو اس نے ماجد کے کمپیوٹر میں دیکھی تھی اور ماجد اس پر تشدد کر رہا تھا مگر وہ یہ بات اس خطرناک لڑکی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں نے نہیں دیکھا، تم چونکے تھے۔ ہاں کیونکہ اس کی صورت تم سے مل رہی ہے۔ یاسر نے صفائی سے بات بنائی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ ہاں، وہ بولی۔ تم نے مجھ سے لفٹ کیوں لی تھی؟ کیا تم میرا پیچھا کر رہی تھی؟ وہ اتفاق تھا مگر یہاں تمہاری اور میری موجودگی اتفاق نہیں ہے۔ صوفیہ نے اس کے چہرے پر نظر جما کر کہا، تم ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو جو میرے ساتھیوں کو قتل کر چکا ہے اور میرے ساتھی ان لوگوں کے پیچھے تھے جنہوں نے میری بہن کو اغوا کر کے غائب کیا ہے۔ تمہاری بہن کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ کیا تم لوگوں سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، یہ لوگ پیشہ ور بردہ فروش اور انسانی اسمگلر ہیں۔ ماجد نامی شخص ان کا سرغنہ ہے۔ اس بار یاسر نے بڑی مشکل سے خود کو چونکنے سے روکا۔ ماجد کے بارے میں اسے پہلے ہی شک تھا اور اب یقین ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری بہن کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ ہمارے گاؤں سے، صوفیہ نے کہا مگر یہ وضاحت نہیں کی کہ اس کا گاؤں اس ملک میں نہیں بلکہ پڑوسی ملک میں تھا۔ اس نے یاسر کا موبائل نکالا، یہ تمہارا موبائل ہے؟ ہاں میرا ہے۔ اس میں یہ کس عورت کی تصویر ہے؟ میری ماما کی۔ صوفیہ تصویریں آگے کرنے لگی، مگر پورے موبائل میں نہ تو تمہارے باپ کی تصویر ہے نہ ہی کسی اور شخص کی۔ میرا باپ مر چکا ہے، یاسر نے سچ کہا، لیکن ایک تصویر میں یہ لمبے بالوں والا شخص ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہے۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون ہے؟ یاسر نے خشک لبوں پر زبان پھیری، یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی اور بولی، تم اچھے لڑکے ہو لیکن اس وقت تم سچ نہیں بول رہے ہو۔ اس نے یقین دلایا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ صوفیہ نے پستول نکال لیا۔ یہ اس کا اپنا پستول تھا جو بیگ میں تھا اور یہ بیگ اسے شیور لیٹ کار میں موجود ایک ہینڈ کیری سے ملا تھا۔ تم نے دوبارہ جھوٹ بولا ہے؟ یاسر دہشت زدہ ہو گیا، خدا کے لیے میں نے غلط نہیں کہا۔ اس شخص کو گولی مارو، مجھے صرف میری بہن کے بارے میں بتا دو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ یاسر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بلا وجہ ماجد کا جرم چھپاتے ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ اسے لڑکی کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس نے اس کی بہن کو کہاں اور کس حال میں دیکھا تھا، مگر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اپنی بہن کے بارے میں سن کر یہ لڑکی مشتعل نہ ہو جائے۔ دوسری طرف وہ نہ بتاتا تب بھی لڑکی اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے تم پوچھ سکتی ہو، میں ہر سوال کا درست جواب دوں گا۔ یہ شخص کون ہے؟ یاسر چونکا، کون؟ ڈاکٹر؟ میں اسے نہیں جانتا، میں کل سے اس کے ساتھ ہوں مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ کل سے اس نے کیا کیا ہے؟ کل یہ مجھے KFC کے باہر ملا، میری بائک وہیں رہ گئی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ ویگن میں بٹھا لیا اور پھر ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی آبادی تک پہنچے۔ وہاں اس نے مجھے ویگن میں چھوڑا اور خود ایک چھوٹے بنگلے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کیا؟ اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ پھر یہ آگے جنگل تک گیا۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ ہم جنگل میں رکے اور یقین کرو میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جگہ کوئی مکان بھی ہوگا۔ ہم تو پکنک منا رہے تھے، پاس سے گزرنے والی ندی میں نہائے بھی تھے۔ پھر صبح ڈاکٹر
اس کا نام کیا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس اس نے اتنا بتایا کہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہے، اس لیے ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اوکے، آگے بڑھو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ویگن پر نظر رکھوں اور خود بلٹ پروف جیکٹ پہن کر مکان کی طرف چلا گیا۔ فائر ہوا تو میں اس کی طرف بھاگا، مگر وہ بچ گیا تھا اور اس نے قبائلی کو بے ہوش کر دیا اور اسے ہتھکڑی سے درخت سے جکڑ دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں کلہاڑی سے اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے یہ کام خود کیا اور پھر اس نے قبائلی کو بھی مار دیا۔ اسی وقت تم وہاں آ گئی، لیکن تم وہاں کیا کرنے آئی تھی؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تم اس قبائلی کے پاس آئی تھی، وہ میرے لیے ہی کام کرتا تھا، صوفیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اب مجھے اس کا حساب بھی لینا ہے۔ تم نے مجھے اصل بات نہیں بتائی کہ تم اس کے ساتھ کیوں ہو؟ یاسر ہچکچایا۔ مجھے میرے سوتیلے باپ نے بھیجا تھا۔ سوتیلا باپ؟ اس کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ اس بار یاسر نے زیادہ مشکل سے جواب دیا۔ ماجد میرا سوتیلا باپ ہے۔ صوفیہ نے یکدم پیچھے ہو کر اس پر پستول تان لیا اور یاسر کا دل ایک لمحے کو رکا۔ اسے لگا وہ ابھی اسے شوٹ کر دے گی۔ اس کے تاثرات بھی خطرناک ہو رہے تھے۔ یاسر نے سر نیچے کر لیا، مگر اس نے گولی نہیں چلائی اور پھر ہاتھ نیچے کر لیا۔ تو تم اس لیے جھوٹ بول رہے تھے؟ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ تمہارے باپ کے آدمیوں سے بچنے کے لیے میں نے تم سے لفٹ لی تھی۔ اسے میرا باپ مت کہو، مجھے اس سے نفرت ہے۔ یاسر نے اگلا سچ بولنے کے لیے اسے پہلے سے ہموار کرنا شروع کر دیا۔ میں اور میری ماں اس کے قیدی ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ صوفیہ نے کہتے ہوئے دوبارہ پستول تان لیا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے پستول نیچے کر لو، کیونکہ اب میں تمہیں جو سچ بتانے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم بے اختیار مجھے گولی مار دو۔ نہیں ماروں گی، مجھے خود پر اختیار ہے۔ پلیز، با اختیار انسان بھی کبھی بے قابو ہو جاتا ہے۔ صوفیہ نے پستول نیچے کر لیا اور بولی، اب بتاؤ۔ تب یاسر نے اسے ویڈیو کے بارے میں بتایا کہ اس نے ماجد کے کمپیوٹر میں دیکھی تھی۔ اپنی بہن پر ہونے والے ظلم کا سن کر صوفیہ کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ یاسر اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ پھر ویڈیو ختم ہو گئی اور ماجد اندر آ رہا تھا، اس لیے میں کوئی اور ویڈیو نہیں دیکھ سکا۔ جلدی سے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ صوفیہ کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ گہرے سانس لے کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ اپنے گرد و پیش سے کچھ وقت کے لیے بے خبر ہو گئی تھی۔ رات ہونے پر جنگل سے بھاپ نما دھند اٹھنے لگی تھی۔ ماحول کسی قدر دھندلا ہو رہا تھا۔ اسی دھند سے یاسر نے ڈاکٹر کو آتے دیکھا اور وہ بے اختیار چلایا، بچو! صوفیہ تیزی سے گھومی تھی، مگر ڈاکٹر 20 بال کا بلہ گھما چکا تھا۔ صوفیہ نے پھرتی دکھائی، اس کے باوجود بلہ اس کے بازو پر لگا اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر یاسر کے نزدیک آ گیا۔ صوفیہ پستول کی طرف آنا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر نے اسے عقب سے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ نیچے گری اور فوراً ہی کلا بازی کھا کر پیچھے چلی گئی، ورنہ اس بار بلے کی ضرب اس کے سر پر لگتی۔ بازو کی چوٹ بھی شدید تھی، مگر وہ حوصلہ کر کے برداشت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بلہ تولتے ہوئے کہا، تم نے مجھے ترنوالا سمجھا تھا؟ مجھ سے غلطی ہوئی، صوفیہ اس سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے اسی وقت تمہارے سر میں گولی اتار دینی چاہیے تھی۔ ہم سب غلطی کرتے ہیں، ڈاکٹر نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اگر غلطی نہ کریں تو خدائی کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں؟ وہ لوگ تو پھر بھی کرتے ہیں، صوفیہ بولی۔ اس نے لپک کر ڈاکٹر پر سوئپ کی آزمائی۔ وہ نیچے گرا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، صوفیہ اس سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس سے بلہ چھین لے اور ڈاکٹر اسے دور پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاسر ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر پستول پر پڑی۔ اس نے آگے آنے کی کوشش کی، مگر دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ پاؤں سے بھی پستول اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اس نے کوشش کر کے دیکھا تو اسے بائیں ہاتھ کی رسی کسی قدر ڈھیلی لگی اور وہ اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے بہت زیادہ زور لگانا پڑ رہا تھا اور وہ مسلسل ہاتھ گھما رہا تھا کہ رسی ڈھیلی ہو جائے۔ اس دوران میں صوفیہ اور ڈاکٹر وحشیوں کی طرح لڑ رہے تھے، کیونکہ زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ جو ہارتا وہ زندگی ہار جاتا۔ وہ دونوں یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ خالص دو انسانوں کی لڑائی تھی۔ یاسر دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا۔ رسی نے اس کی کھال رگڑ ڈالی تھی اور خون رسنے لگا تھا، مگر اس کی کوشش میں ہر گزرتے لمحے میں تیزی آ رہی تھی۔ بالآخر وہ ہاتھ رسی سے نکالنے میں کامیاب رہا۔ اب اگلا مرحلہ پستول تک رسائی کا تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دوسرا ہاتھ آزاد کراتا۔ صوفیہ اور ڈاکٹر میں سے جو غالب آتا وہ سب سے پہلے پستول پر قبضہ کرتا
اور وہ دونوں ہی اس کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے تو ثابت کر بھی دیا تھا۔ اسے لڑکی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے پاؤں آگے کیا۔ یاسر کا قد طویل تھا، مگر اس کی یہ لمبائی بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ اس کا پاؤں پستول سے 2 انچ دور رہ گیا تھا۔ اگلی بار اس نے پورا جسم کھینچا اور پاؤں کو عین پستول کے اوپر لے گیا۔ کوشش کر کے اس نے انگوٹھا پستول کے دستے پر لگایا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پستول اس کی طرف سرکا اور اس کے بعد کام آسان ہو گیا۔ مزید 2 بار پاؤں کا استعمال کرنے پر پستول اس کے ہاتھ کی حد میں آ گیا تھا۔ اس نے پستول اٹھایا اور چلا کر بولا، رک جاؤ۔ ڈاکٹر چونک کر سیدھا ہوا۔ صوفیہ اس کے عقب میں تھی۔ اس نے اچانک ہی ڈاکٹر کو عقب سے ہاتھ مارا اور بھاگی۔ یاسر نے پستول اس کی طرف کیا مگر فائر نہیں کیا۔ یاسر نے پستول دانتوں سے پکڑ کر اپنا دوسرا ہاتھ آزاد کرایا۔ اس دوران میں ڈاکٹر ساکت کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یاسر نے ہاتھ آزاد کرا کے پستول سنبھالا۔ اسی لمحے پارکنگ کی طرف سے کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے یاسر کی طرف دیکھا۔ وہ جا رہی ہے لیکن میں اسے نہیں روک سکتا۔ یاسر کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا کوٹ اپنے بائیں پہلو پر تھا۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ خون سے تربتر تھا۔ یاسر اس کے پاس آیا۔ یہ کیا ہوا؟ میں تمہاری طرف متوجہ ہوا اور اس نے کوئی چیز ماری۔ وہ آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے اس طرف کی شریان متاثر ہوا ہے۔ میرے خدا! یاسر اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹر گر رہا تھا مگر اس نے اسے پکڑ لیا۔ میں تمہیں اسپتال لے چلوں؟ نہیں، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، لیکن یہاں سے نکلو، وہ پھر واپس آ سکتی ہے۔ یاسر اسے سہارا دے کر ویگن تک لایا۔ اس کے دروازے کھلے تھے اور چابیاں غائب تھیں۔ یاسر نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور خود کپڑوں کے لیے گڑھے تک آیا۔ اس کے کپڑے وہیں پڑے تھے۔ کپڑے پہن کر وہ واپس آیا تو ڈاکٹر کہیں سے ویگن کی دوسری چابی برآمد کر چکا تھا۔ اس نے چابی یاسر کی طرف بڑھائی اور بولا، ڈرائیو کرو۔ یاسر نے اس کا زخم دیکھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کو اسپتال لے جاتا ہوں۔ نہیں، میں اسپتال نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میں زندگی کی آخری سانسیں جیل کی 4 دیواری میں لوں۔ دوسرے تم بھی پھنسو گے، اگرچہ تم نے کچھ نہیں کیا، مگر 2 قتل تمہارے سر بھی جائیں گے۔ یاسر نے ویگن سٹارٹ کر کے پارکنگ سے نکالی۔ تب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، مجھے جھیل والے پارک تک چھوڑ دو۔ یاسر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہاں کیوں؟ ڈاکٹر نے ہاتھ سے اپنا زخم دبایا ہوا تھا تاکہ خون بہنے کی رفتار سست رہے۔ اس نے سگار مانگا۔ میں خود سے نہیں سلگا سکتا۔ یاسر نے ڈبے سے سگار نکال کر اس کے منہ میں لگایا اور لائٹر سے اسے آگ دکھائی۔ ڈاکٹر نے گہرا کش لیا۔ اب اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ اگر میرا آخری وقت آیا اور مجھے موقع ملا تو میں مرنے سے پہلے اس پارک تک آؤں گا اور یہاں بینچ پر بیٹھ کر جان دے دوں گا۔ یاسر کو لگا جیسے اس کے اندر کچھ سرسرا رہا ہو۔ کس قدر عجیب شخص تھا، مرنا بھی اپنی مرضی سے چاہتا تھا۔ پارک والی جھیل یہاں سے خاصے قدرے فاصلے پر تھی، مگر اس نے کہا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ رات کے 1 بجے سڑکیں سنسان اور ٹریفک سے خالی تھیں۔ وہ بنا کہیں رکے جھیل والے پارک تک پہنچ گئے۔ یاسر نے ممکنہ حد تک ویگن کو اس جگہ کے قریب روکا جہاں جھیل کے سامنے بینچیں لگی تھی۔ اس موسم میں دن کے وقت اس پارک میں خاصا رش ہوتا تھا، مگر رات کے اس پہر یہاں کوئی نہیں تھا۔ یاسر نے اسے سہارا دے کر ویگن سے اتارا اور لے جا کر ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے بھی ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ تم اس ویگن کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دینا۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ہاتھ لگیں۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ ڈاکٹر نے اپنا موبائل نکال کر دیا۔ اسے جھیل میں پھینک دینا۔ تم بھی مت دیکھنا، یہ تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاسر اب تک اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا کہ اس نے یاسر کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی۔ اس وقت بھی وہ نہیں پوچھ سکا تھا، مگر ڈاکٹر نے خود جواب دیا، ماجد نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اس طرح سے ہونے والے قتل میں ملوث کر دوں کہ پھر تم تمام عمر اس کے چنگل میں رہو اور وہ تم سے اپنی مرضی کے کام لیتا رہے۔ اگر میں اس میں ناکام رہوں تو تمہیں قتل کر دوں۔ آپ نے کوشش کی تھی؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور سگار منہ سے لگانے کی کوشش، مگر اس کا بایاں ہاتھ اوپر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ زخم پر جمع ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اب تک زندہ تھا، ورنہ خون زیادہ بہہ چکا ہوتا اور وہ مر جاتا۔ یاسر نے پھر سگار اس کے منہ سے لگایا اور اسے لائٹر دکھایا۔ ڈاکٹر نے کش لگا کر سر ہلایا۔ ہاں، مگر میں ناکام رہا، شاید اس لیے بھی کہ میری خواہش تھی میں تمہیں قتل نہ کروں۔
آج تک ایسا نہیں ہوا جب کسی شکار کے لیے میرے دل میں ایسی خواہش بیدار ہوئی ہو۔ قسمت کو تمہاری زندگی منظور تھی۔ یاسر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ماجد کیا کام کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، بردہ فروشی۔ وہ یہاں سے لڑکیاں مڈل ایسٹ بھیجتا ہے۔ اس کا باقاعدہ نیٹ ورک ہے جو ملازمت کے نام پر لڑکیوں کو یہاں سے باہر بھیجتے ہیں۔ اس نے جیلی کمپنیاں بنا رکھی ہیں۔ یہ لڑکیاں مڈل ایسٹ میں عیاش لوگوں کو فروخت کی جاتی ہیں اور وہ پھر مرتے دم تک ان لوگوں کی غلامی کرتی ہیں۔ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ میں اتنے عرصے اس شخص کے گھر رہا اور اس کی کمائی پر پلتا رہا۔ یاسر نے دکھ سے کہا، کاش کہ ماما مجھے کہیں لے کر بھاگ جاتی، ہم غربت میں رہ لیتے، مگر اس شخص اور اس کی کمائی سے بچ جاتے۔ تم اچھے آدمی ہو اور اب تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا، مگر ماجد صرف ہتھیار کی زبان سمجھے گا۔ یاسر نے دانت پیسے، میں اس سے اسی زبان میں بات کروں گا۔ تم لڑکی والا پستول لے جانا، میرا سارا اسلحہ بہت خطرناک ہے، اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں ایسا ہی کروں گا، یاسر نے کہا۔ پستول اس کے پاس تھا، اس کی پتلون کی بیلٹ میں اڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے پھر کوئی رد عمل نہیں آیا تو اس نے دیکھا ڈاکٹر کا سر جھکا ہوا تھا اور منہ میں دبا ہوا سگار رفتہ رفتہ بجھ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب خاموشی سے مر گیا یاسر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈاکٹر کی منہ سے سگار نکال کر اسے بینچ پر سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ اب کوئی قریب آ کر غور سے دیکھتا تبھی اسے پتہ چلتا کہ وہ ایک لاش کو دیکھ رہا ہے۔ یاسر ویگن تک آیا، اس نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس پر پیٹرول چھڑکا۔ اس نے اب تک اگوی خانہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے وہ سارا سامان جو بیگ میں تھا اسے بیگ سمیت ڈرائیونگ سیٹ کمپارٹ میں ڈالا اور ذرا پیچھے ہٹ کر اس نے لائٹر جلا کر ویگن کی طرف اچھال دیا۔ پیٹرول کی وجہ سے اس نے بہت تیزی سے آگ پکڑی اور لمحوں میں پوری ویگن شعلوں میں گھر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ تیزی سے ویگن سے دور ہوا اور پھر جھیل کے کنارے آیا۔ اس نے ڈاکٹر کا موبائل نکالا اور اسے پانی میں اچھال دیا۔ پھر اس نے لڑکی کے سائلنسر لگے پستول کی طرف دیکھا اور پارک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں وین تھی اب وہاں اس کا جلتا ہوا معمولی سا ڈھانچہ ہی بچا تھا، باقی سب دھماکے نے تباہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کہ ویگن میں موجود اس کے سامان میں سے کچھ بھی کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے دھماکہ چونکاتا۔ وہ چلتا ہوا آدھے گھنٹے بعد ہائی وے تک آیا اور وہاں سے ایک لوڈنگ ٹرک نے لفٹ لے کر ایف سی سے کچھ ہی دور اتارا تھا۔ جب وہ بائک سٹارٹ کر رہا تھا تو صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ روبینہ نے رات بہت بے چینی سے گزاری تھی۔ یاسر اچانک گیا تو اسے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ماجد نے اسے کہاں بھیجا تھا؟ جب وہ پوچھتی وہ یہی بتاتا کہ اس نے اسے کام سے بھیجا ہے۔ کھانے سے پہلے ماجد نے اسے مارا اور زبان بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ کھانے کی میز پر کال آئی اور ماجد کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اہم آدمی سے بات کر رہا ہے۔ کھانے کے بعد روبینہ نے پھر ماجد سے پوچھا اور اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ تب روبینہ نے فیصلہ کن لہجے میں اسے کہا، اگر صبح تک یاسر واپس نہ آیا تو میری اور تمہاری راہیں الگ ہوں گی۔ اس پر ماجد نے اسے دھمکی دی، ایسا صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک قبر میں ہو۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، روبینہ بولی۔ یاسر کو صبح تک گھر میں ہونا چاہیے۔ ماجد رات بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ صبح سے پہلے روبینہ بستر سے نکل آئی اور اس نے ماجد کے خاص کمرے کا دروازہ بجایا۔ خاصی دیر تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر روبینہ مستقل مزاجی سے بجاتی رہی۔ وہ باقی گھر میں نہیں تھا اور پورچ میں دونوں گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد یہی کمرہ رہ جاتا تھا جہاں وہ موجود ہو سکتا تھا۔ خاصی دیر بعد ماجد نے کمرہ کھولا تو اس کی آنکھیں نشے سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ پیتا رہا تھا اور شاید مدہوش پڑا تھا۔ اس نے گھرا کر کہا، کیا ہے؟ یاسر ابھی تک نہیں آیا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا، ماجد نے مخمور لہجے میں کہا تو روبینہ اس پر جھپٹ پڑی اور اس نے ناخنوں سے ماجد کا منہ نوچ لیا۔ ذلیل کتے، میں تجھے قتل کر دوں گی۔ ماجد نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کے گال سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے نفرت سے کہا، کتیا، تیری یہ جرت! کہتے ہوئے ماجد کا ہاتھ گھوما اور روبینہ پلٹ کر لاؤنج کے پاس جا گری۔ ماجد گھراتا ہوا اس کی طرف آیا تھا کہ لاؤنج کے بیرونی حصے سے یاسر نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ ماجد کی طرف تھا۔ یاسر نے اسے خبردار کیا، بس اب ایک قدم مت بڑھانا۔ ماجد رک گیا، پھر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے روبینہ کو دیکھا۔ تم اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہی تھی؟ تم نے دیکھا
یہ 2 ہی دن میں کتنا سیکھ کر آیا ہے، مجھ پر پستول اٹھا رہا ہے، میرا پالا ہوا پلہ مجھ پر بھونک رہا ہے۔ بکواس بند کرو۔ یاسر بے قابو ہو کر اس کی طرف آیا اور پستول کی نال اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں ابھی تمہارا بھیجا باہر نکال دوں۔ ماجد نے کوئی اثر نہیں لیا اور نہ ہی وہ ڈرا تھا۔ وہ پھر ہنسا۔ دیکھا، کل تک تمیز سے بات کرنے والا اب بات کرنا بھی سیکھ گیا ہے۔ یاسر کے پروحشت تاثرات نے روبینہ کو بھی ڈرا دیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ماجد پر گولی نہ چلا دے۔ اسے ماجد کی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو قاتل کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چلائی، یاسر گولی مت چلانا۔ ماما، اس شخص نے مجھے میرے قاتل کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ مجھے ٹھکانے لگا دے۔ قاتل اب زندہ نہیں ہے، لیکن میں زندہ ہوں اور اب میں اسے ٹھکانے لگاؤں گا۔ ماجد بدستور ہنس رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور یہ شاید اس کا بھی اثر تھا۔ ہاں، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی کاروبار چلا سکتا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے کاروبار پر۔ یاسر نے اس پر تھوک دیا۔ ماجد پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے منہ کھول کر کہا، یہاں گولی مارو۔ کیا تم سمجھتے ہو میں تمہیں بلف کر رہا ہوں؟ یاسر نے کہا اور پستول ہٹا کر ذرا پیچھے ہوا۔ روبینہ پھر چلائی، یاسر ایسا مت کرنا۔ یاسر کی توجہ ایک لمحے کے لیے روبینہ کی طرف ہوئی تھی کہ نشے میں جھولتا ہوا ماجد حیرت انگیز پھرتی سے جھپٹا، اور جب تک یاسر سمجھتا وہ پستول اس سے چھین کر اس کی نال یاسر کے ماتھے پر مار چکا تھا۔ اس کا ماتھا پھٹ گیا اور وہ کراہ کر نیچے گرا۔ روبینہ نے اس بار دہشت سے چیخ ماری اور وہ یاسر کی طرف جھپٹی، مگر ماجد نے راستے میں اسے روک لیا۔ بازو سے پکڑ کر اس نے روبینہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے سر پر اپنے سر سے ٹکر ماری۔ روبینہ کے لیے ایک ہی ضرب کافی ثابت ہوئی اور وہ پیچھے جا گری۔ ماجد چکراتے ہوئے یاسر کے پاس آیا اور اس کے پیٹ پر ٹھوکر ماری۔ وہ کراہ کر دوہرا ہو گیا اور مزید چند ٹھوکریں اپنے گول ہوتے ہوئے جسم پر سہنا پڑیں۔ ماجد اسے مارتے ہوئے بولا، میرا پلہ مجھ پر ہی بھونک رہا ہے، تم دونوں ماں بیٹے کو ایک ہی قبر میں دفن کروں گا، سنا تم نے؟ اس نے یاسر کے بال پکڑ کر کھینچے اور پستول کی نال اس کے سر سے لگا دی۔ اب بتا، کون کسے قتل کرے گا؟ تو مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ماجد نے اسے چند گندی گالیاں دی۔ اب میں تجھے ماروں گا۔ اس نے جھک کر یاسر کی گردن میں بازو ڈال کر اسے جکڑ لیا اور پستول کی نال اس کے سر سے لگا دی۔ کیا خیال ہے، تیرا بھیجا نکالوں؟ یاسر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نوجوان اور ماجد کے مقابلے میں طاقتور تھا، مگر وہ اسے کہیں زیادہ تجربے کار اور سخت جان تھا۔ ماجد اسے سچ مچ قتل کرنے جا رہا تھا۔ اس نے پستول کا ٹریگر نصف دبا بھی دیا تھا کہ اچانک رک گیا۔ نہیں، یہاں تیرے گندے خون سے میرا قالین خراب ہو جائے گا۔ وہ اٹھا اور یاسر کو گردن سے دبوچے ہوئے باہر لان کی طرف لے جانے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، اچھی بات ہے، پستول پر سائلنسر لگا ہوا ہے، تجھے مار کر اسے غائب کر دوں گا اور پھر تیری لاش کو بھی غائب کر دوں گا۔ تیری ماں سے وعدہ کیا ہے نا، دونوں ماں بیٹے کو ایک ہی قبر میں دفن کروں گا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ برآمدے سے ہوتا ہوا پورچ میں آیا اور لان کی طرف مڑ رہا تھا۔ اس نے توجہ نہیں دی کہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر آنے کے بعد یاسر نے ریموٹ سے اسے بند نہیں کیا تھا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ماجد نے اسے لان میں دھکا دیا اور پستول اس کی طرف سیدھا کیا۔ یاسر نے ہاتھ چہرے کے سامنے کر لیا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ وہ آنے والی موت کو نہیں روک سکے گا، مگر گولی چلنے کی آواز نہیں آئی۔ شاید ماجد اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یاسر نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو ماجد اسے ڈگمگاتا ہوا نظر آیا۔ یاسر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ڈگمگا کیوں رہا ہے، جیسے اپنا توازن درست کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا دایاں پہلو یاسر کے سامنے تھا، اس لیے وہ ماجد کا بایاں پہلو نہیں دیکھ سکا۔ ماجد گیٹ کی طرف گھوم رہا تھا اور تب یاسر کی نظر آگے آتی لڑکی پر گئی۔ وہ ماجد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماجد نے پستول کا رخ اس کی طرف کیا اور کانپتے ہاتھوں سے گولی چلائی، مگر نشانہ خطا گیا اور گولی صوفیہ کے پاس سے گزر گئی۔ صوفیہ کے سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی اعتماد سے آگے بڑھتی رہی۔ ماجد نے پھر فائر کیا اور اس بار بھی گولی کہیں اور گئی۔ سائلنسر کی وجہ سے معمولی سی آواز آ رہی تھی۔ تیسرے فائر کے وقت صوفیہ ماجد سے مشکل سے 4 گز کے فاصلے پر تھی اور یقیناً ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا جو ماجد اتنے قریب سے بھی اس کا نشانہ نہیں لے سکا تھا، ورنہ یہ صریحاً خودکشی تھی۔ صوفیہ نے اسے چوتھے فائر کا موقع نہیں دیا اور لپک کر اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر اوپر کر دیا۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے ماجد کے بائیں پہلو پر کچھ کیا
اور وہ لرزنے لگا تھا۔ صوفیہ نے زور لگا کر اس کے پہلو میں دھسا چاقو باہر نکالا تو ساتھ ہی ماجد کی کربناک چیخ بھی نکلی تھی۔ صوفیہ نے اسے چاقو پھینک کر مارا تھا جب وہ یاسر کو شوٹ کرنے والا تھا۔ صوفیہ نے پوچھا، میری بہن کہاں ہے؟ ماجد ایک بار پھر ہنسا اور رک رک کر بولا، تم یقیناً ماہنور کی بہن ہو۔ ہاں میں اس کی بہن ہوں، وہ اب اس ملک میں نہیں ہے، ماجد نے جواب دیا۔ کسی وحشی گھوڑی کی طرح تھی، وہ مجھے پسند آئی مگر اس کی قیمت بہت اچھی ملتی، اس لیے میں نے اسے آگے بھیج دیا۔ کہاں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ ماجد پھر ہنسنے لگا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ اب کہاں ہے، اور اگر معلوم ہوتا تب بھی میں نہیں بتاتا۔ صوفیہ نے اسے غور سے دیکھا اور اچانک چاقو اس کے بائیں پہلو میں اتار دیا۔ ماجد لرزنے لگا۔ صوفیہ نے کہا، یہ ماہنور کے نام ہے۔ ماجد نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ جھکتا ہوا نیچے گر گیا۔ صوفیہ نے اس کے پہلو سے چاقو نکال کر اس کے کپڑوں سے صاف کیا اور یاسر کی طرف دیکھا۔ گیٹ بند کرو۔ یاسر بائک کی طرف لپکا۔ اس نے جلدی سے چابی میں لگے ریموٹ کا بٹن دبا کر گیٹ بند کیا اور اندر کی طرف بھاگا۔ اسے روبینہ کی فکر تھی۔ وہ اندر آیا تو روبینہ ہوش میں تھی مگر اپنا سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یاسر نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ وہ کہاں ہے؟ روبینہ نے پوچھا۔ ماما اب نہیں رہے، یاسر نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اسے ایک لڑکی نے مار دیا جب وہ مجھے شوٹ کرنے والا تھا۔ ماجد نے اس لڑکی کی بہن کو فروخت کیا ہے۔ صوفیہ اندر آئی۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا اور یاسر سے بولی، میں جا رہی ہوں۔ یاسر اس کے پاس آیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں لیکن میں اس مشکل سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا کہ اسے کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ صوفیہ نے سوچا اور بولی، پہلے مجھے اس کا خاص کمرہ دکھاؤ۔ خاص کمرہ لاک تھا مگر اس کی چابی ماجد کے پاس مل گئی۔ جس وقت صوفیہ اس کا کمپیوٹر اور دوسری چیزیں کھنگال رہی تھی، اس نے یاسر کو کام دیا کہ وہ کار کے اندر جائے اور ماجد کی لاش اس کی ڈگی میں ڈال دے۔ یاسر نے ایسا ہی کیا۔ وہ باہر کھڑی کار کو اندر پورچ میں لایا اور ماجد کی لاش اس کی بہت بڑی ڈگی میں آسانی سے آ گئی۔ وہ اندر آیا تو صوفیہ تمام چیزوں کا معائنہ کر چکی تھی۔ اس نے یاسر سے کہا، مجھے بہت اہم معلومات ملی ہیں مگر وہ معلومات قانون کے رکھوالوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا ہم ہی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں کے لیے خاموشی بہتر ہے اور میں ان معلومات کی مدد سے اپنی بہن کو تلاش کروں گی۔ تمہارے لیے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، جہاں ایک تجوری بھی ہے۔ صوفیہ نے اسے دیوار گیر پینل کو ہٹا کر دکھایا جس کے پیچھے خاصی بڑی تجوری تھی۔ وہ لوگ آج تک اس کے وجود سے لا علم تھے۔ اس کا لاک کمبینیشن صوفیہ کو کمپیوٹر میں ملا تھا اور اسے ملا کر تجوری کھولی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اندر بے انتہا دولت تھی، ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں رقم جو بلا شبہ کروڑوں میں تھی۔ دوسری قیمتی اشیاء اور کچھ دستاویزات بھی تھے۔ صوفیہ نے چیک کیا تو یہ بنگلہ روبینہ کے نام ہی نکلا تھا۔ باقی کچھ جائیداد تھی جو ماجد کے نام تھی اور وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس صورت میں انہیں قانونی کارروائی کرنا پڑتی جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ صوفیہ نے اس سے کہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد اس بنگلے کو فروخت کر کے یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جاؤ اور اپنی تعلیم مکمل کرو۔ اس دولت کے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاسر سچ مجھ اس کا شکر گزار تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ میں اپنی بہن کی تلاش میں باہر ملک جاؤں گی۔ جب تک وہ مل نہیں جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ باہر جانے کے لیے تمہیں بہت سارے دولت کی ضرورت ہوگی۔ یاسر نے کہا، تم اس میں سے جو چاہے لے سکتی ہو۔ صوفیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جو چاہے؟ ہاں، اگر تم ساری دولت بھی لے جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صوفیہ کو سچ مچ رقم کی ضرورت تھی مگر اس نے رقم کی بجائے تجوری میں موجود سونا اور جواہرات لینا مناسب سمجھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں یہ لے لوں۔ یاسر نے یہ سب ایک بڑے پاؤچ میں بھر دیا۔ صوفیہ خوش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دولت کتنی مشکلات چٹکی بجاتے ہی آسان کر دیتی ہے۔ ابھی اسے طویل سفر کرنا تھا۔ اس نے خوش ہو کر یاسر کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اچک کر اسے پیار کیا۔ میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ یاسر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم… صوفیہ نے ایک بار پھر اس کے ہونٹ بند کر دیے اور پھر سرگوشی میں بولی، تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں نے اپنی بہن کو تلاش کر لیا تو شاید کبھی اپنی ماں اور بہن کو لے کر یہیں آ جاؤں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یاسر نے کہا تو صوفیہ کی آنکھوں میں خواب اتر آئے۔ پھر وہ چونکی اور گہری سانس لے کر اس سے الگ ہو گئی۔ اب میں جاؤں گی۔ یاسر اس کے ساتھ باہر آیا۔ اس کا کیا کرو گی؟
یہ اور گاڑی دونوں ہمیشہ کے لیے دنیا سے غائب ہو جائیں گے۔ صوفیہ نے کہا، لیکن اگر کوئی مشکل ہوئی، شاہ انہونی ہوئی تو میں تمہیں خبردار کر دوں گی۔ صوفیہ گاڑی میں بیٹھی اور بنگلے سے نکل گئی۔ یاسر نے آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ وہ اور روبینہ اب آزاد تھے۔